یار جابھی آپ بتائیں کہ یہ فضا ہیں اور یہ شزا ہیں یا یہ شزا ہیں وہ فضا ہیں؟ یار یہ کنفیوژن تو ہمارے سوشل میڈیا پہ اس وقت بہت زیادہ وائرل ہے, اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جس ڈرامے کی بیس پہ انہوں نے یہ نکالا ہے فضا اور شزا, مطلب اٹ شوز یو کہ ہمارا جو رائٹنگ کی جو سطح ہے نا وہ کتنی گر چکی ہے. یعنی کہ ہم لوگ اس طرح کے کانسیپٹس لے کے آ رہے ہیں جو آئی مین کم آن تھنک اباؤٹ اٹ, ریئلسٹکلی اٹس امپاسبل رائٹ, کہ دو لڑکیاں ہیں جو کہ ٹوئنز ہیں, ان کی دو لڑکوں سے شادی ہو رہی ہے, اور سبحان اللہ آج کل کے یعنی 2020 میں جب بھی یہ ڈرامہ آیا تھا یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ان کا شوہر کون ہے. ایسے کبھی ہوا زندگی میں؟ خاندان والوں نے کسی نے بتایا کہ یہ آپ کا شوہر ہے, یعنی لڑکیوں کو بھی نہیں پتا, گھر والوں کو بھی نہیں پتا, مطلب نکاح بھی ہو گیا, ان کا نکاح بھی ہو گیا. شریف خاندان بہت زیادہ شریف ہیں. اسلام بھی یہ نہیں کہتا مسکین ہے, ملاقات جائز, مسکین محرم کی موجودگی میں اور سارا, لیکن سبحان اللہ. سو کون آپ میں سے فضا بننا چاہے گا, یہ شزا بننا چاہے گا؟ ویسے مجھے سب سے فنی وہ لگا وہ ہونڈا سٹی اور ہونڈا گریس جو ہے نا, دے لک کوائٹ ریزمبل, تو انہیں لگا تھا یہ شزا ہے. اچھا ٹرولنگ کافی چل رہی ہے اس کی بہت زیادہ, بسکٹس میں یو نو ایوری ویئر. اچھا بہت زیادہ میمز بنے اس کے بفور یو نو اسٹارٹنگ آفیشلی اس سے, تو یہ جو شو ہے ڈفرینٹ ہے ذرا, اور میں بتانا چاہوں گا آڈینس کو کہ اس میں ول بی ریئیکٹنگ ٹو ویڈیوز جو کہ مین اسٹریم پاپولر ویڈیوز ہوتی ہیں اس پہ آتی ہیں, اور ہمارا ایک ای میل بھی ہے جس میں آپ ہمیں لیکڈ ویڈیوز نہیں لیکن جو ایسی ویڈیوز جس پہ آپ سمجھتے ہیں کنٹروورشل ویڈیوز ہیں جن پہ ریئیکٹ کرنا چاہیے, جن پہ آپ کو گائیڈنس کی ضرورت ہے, ہم سب کو ہے, تو وہ آپ بھیج سکتے ہیں. اینڈ واٹس دیٹ ای میل بائی دا وے؟ لاؤڈ اینڈ کلیئر شو. لاؤڈ اینڈ کلیئر شو ابھی اسکرین پہ بھی آ رہا ہوگا, loudandclearshow@gmail.com. یا انشاءاللہ آپ اس میں بھیج سکتے ہیں ہمیں انشاءاللہ. سو لیٹس بگن دی فرسٹ ویڈیو. لیٹس ڈو دس. اوکے جی, اللہ ہم پہ رحم فرمائے. Is this real? Yes. Inna lillah. Very nice. اور ڈیفینیٹلی اس میں ان کا بات کرنا ممکن بھی نہیں ہوگا. ہاں نہیں میں بات کر سکتی ہوں. یہ مارننگ شو ہے میرے خیال سے. جی کیا تماشا ہے یار, مطلب ابھی ہم یہ ذرا پرانا ویڈیو ہے یا نیا ہے؟ یہ ہے 2018 کا ویڈیو, 2018 کا ہے. لیکن یار حیرت کی بات یہ ہے کہ مطلب کیسے آپ یہ لائیو ٹی وی پہ کیسے دکھا سکتے ہیں؟ مطلب وی ناٹ اگینسٹ فٹنس بٹ آئی مین یہ انتہا ہے, ویسے یار انتہا ہے. صاحب آپ کے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ, اینڈ سنس یہ بلرڈ ہے, اور لیکن آئی ڈونٹ سجیسٹ اینی ون ٹو ایکچولی گو اینڈ واچ دیز ویڈیوز. ہو سکتا ہے میاں بیوی ہوں زیادہ. یار آپ کا حسن زن کا سلام ہے. چلو میاں بیوی بھی ہیں تو آپ پبلکلی کیوں کر رہے ہیں؟ اگر میاں بیوی ہیں وہاں پہ 3 مرد بیٹھے ہوئے ہیں, 7 خاتون بیٹھی ہوئی ہیں, اور نہیں آپ دیکھیں نا براڈ کاسٹ ہو رہا ہے کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے نا. اینڈ واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو ایمفسائز کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ از دس ہاؤ یو گیٹ یو نو فٹنس, اور یہ ایسے جو ہے نہیں, اس میں بات یہی ہے نا کہ اگر آپ نے فٹنس دکھانے کے 2000 سے زائد طریقے ہو سکتے ہیں, آپ نے ضروری اسی طرح فٹنس دکھانی ہے. اور سیریسلی آیا کبھی کسی نے فٹنس ایسے کی ہے جنرلی اسپیکنگ؟ میں بلکہ پورے پاکستان میں ایسے فٹنس کون کرتا ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں آپ پورے پاکستان میں یہ فٹنس کا لیول دکھائیں, یہ کہاں پہ ہو رہا ہے اس طرح سے؟ کون سا جم ہے جہاں پہ یہ ورک آؤٹ ٹیکنیک سکھائی جاتی ہے؟ دس از سپوزڈ ٹو بی اے مسلم وومن, یو نو. سبحان اللہ. نہیں کیا کوئی دا تھنگ از دیٹ کوئی اپنے اگر اپنے گھرانوں کی بات کریں تو کوئی باپ اپنی بیٹی کو ایسے یعنی بھیجنا چاہے گا کہ ٹھیک ہے جی سب کے سامنے اپنے جو ہے اس طرح کر کے دکھائیں واٹ آر دا یو نو ہاؤ کین اے پرسن ٹرین ہمسیلف, اور یہ وہ دس از اصل میں وہی بات ہے نا کہ آپ ہمارا دین تو میں کہتا ہے فٹنس ہونی چاہیے, مردوں کی بھی ہونی چاہیے, عورتوں کی بھی ہونی چاہیے, اور ہمارے علماء نے بھی اس کے بارے میں بہت زیادہ کانٹینٹ لکھا ہوا ہے. ایون خواتین کے بارے میں علماء نے بہت لکھا ہے کہ جو لوگ خواتین جو گھر میں جو ایون ہاؤس وائف بھی ہوتی ہیں ان کو بھی چاہیے یعنی کہ وہ ایکسرسائز کیا کریں. بعد میں تو یہ لکھا کہ اگر اور کچھ نہ ہو تو وہ سیڑھیاں اوپر نیچے ضرور چڑھا کریں تاکہ وہ نا فزیکلی فٹ رہیں. تو فٹنس کے ہم خلاف نہیں ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. اور ویسے بھی فٹنس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی ہر لیول پہ آپ کو فرق پڑتا ہے, آپ کی عبادت میں فرق پڑتا ہے, آپ کے کام کاج میں فرق پڑتا ہے, آپ سوشلی ایکٹیو رہتے ہیں, دوسروں کے کام آ سکتے ہیں. لیکن یہ جو پبلکلی آپ اس طرح سے دکھائیں گے سب مرد اور عورت, یہاں پہ آپ صحابہ بھی ریسل کرتے تھے, ہم دیکھتے ہیں کہ جوجتسو ہے یا ریسلنگ ہے یا ٹاکانڈو ہے جس میں ریسلنگ چل رہی ہوتی ہے, صحابہ بھی کرتے تھے. یہاں پہ 2 بوائز ہو سکتے تھے یار جو کہ احتیاط اگر دکھانا ہی ہے آپ کو, فار ایگزامپل کوئی نہ کوئی ٹیکنیکس آپ نے دکھانے کے دس از ہاؤ یو ریمین فٹنس, یا یہ اس طرح کے کچھ طریقے ہیں یہ یا یہ ایکسرسائزز ہیں آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ تو مارننگ شوز اصل میں جس زمانے میں اسٹارٹ ہوئے تھے نا اس کے بعد سے یہ مستقل ڈیٹیریٹ کر رہے ہیں. یعنی مہندی کے فنکشن اس میں دکھا رہے ہوتے ہیں, ناچ گانا دکھا رہے ہوتے ہیں. اصل میں جو مارننگ شوز کی آڈینس ہے نا وہ اگر آپ ان کے ڈیموگرافکس دیکھیں تو وہ خواتین ہیں,
پرائمرلی مطلب آپ کہہ لو 80 to 85% جو ان کے آڈینس ہے وہ خواتین ہیں, اسپیشلی ہاؤس وائفز ہیں, کیونکہ یہ مارننگ میں کون شخص ہے جو ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ٹی وی از پریٹی آبسلیٹ اینی وے. پہلے ٹھیک ہوا کرتے تھے, مجھے یاد ہے جب یہاں پہ ہمارے پاس پیرالل میں یوٹیوب شوز نہیں ہوا کرتے تھے, اور یوٹیوب اتنا زیادہ فلورش نہیں تھا, اور ویسے بھی بین بھی تھا نا کچھ. ہاں, تو صبح صبح خواتین گھر میں یہ لگا لیا کرتی تھیں اور ساتھ کام کاج کیا کرتی تھیں, اور یہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہوتا تھا, اور کوکنگ ہوا کرتی تھی اس میں, اور کافی اس طرح کی چیز ایز فار ایز آئی ریکال. جی صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں اٹس ویری امپورٹنٹ ہاؤ یو اسٹارٹ یور ڈے. آپ دیکھتے ہیں ہمارے جو ایون وہ جو مسلمان ٹریڈیشنل بھی ہیں نا, پریکٹسنگ اتنے نہیں بھی ہیں, وہ صبح صبح قرآن کی تلاوت سن رہے ہوتے ہیں اپنی شاپس پہ, اور ایون جم میں بھی قرآن لگا ہوتا ہے, اور لوگ اپنے دن کی شروعات اچھے نیک عمل سے کرتے ہیں, بیکاز اس کا آپ کے پورے دن پہ ایک امپیکٹ ہوتا ہے. جب اسکول جا رہے ہوتے تھے تو پی ٹی وی ہوا کرتا تھا, اف یو ریممبر, مستنصر حسین تاڑڑ صاحب ہوتے تھے, ریممبر. جی جی بالکل, تلاوت بھی پیدا نہیں ہوئے تھے, وہ کارٹون دکھاتے تھے, وہ کارٹون آتا تھا مارننگ شو, تلاوت ہوتی تھی, سب کچھ تھا. آئی اسٹل ریممبر, آپ کی میموریز بنتی ہیں نا, تو وائل گوئنگ ٹو اسکول ہمارے کانوں میں وہ تلاوت جو ہے نا وہ ابھی بھی گونجتی ہے. ہمارے باپ اور دادا دادی سورہ یاسین کی تلاوت یا مختلف قرآن کے آیات کی تلاوت کر رہے تھے. نہیں ابھی کیا فار ایگزامپل دا وے شی ہیز ڈریسڈ فار انسٹنس, تو کیا ہم یعنی اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو ڈی سینسٹائز کیا جا رہا ہے کہ یار دس از نارمل, کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی اپوزٹ جینڈر جو ہیں ایکسرسائز کر رہے ہیں ایک ساتھ ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں فار انسٹنس. Bro, اگر ٹی وی پہ آ رہا ہے تو پھر تو یہی لگتا ہے. This is a subtle message which I think they are trying to convey. Bro, دیکھیں دس از ابھی میں کہا تھا there are thousands of ways جس میں آپ ٹیچ کر سکتے ہیں ایکسرسائز, اور اسلام میں بہت امپورٹنٹ ایکسرسائز کی, لیکن یہ ایکسرسائز ٹیچ نہیں کی جا رہی برادر, یہ کچھ اور ٹیچ کر رہی ہے, کچھ نارملائز کیا جا رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو میڈیا ہے نا, آپ کا مین اسٹریم میڈیا جو ہے, یہ آپ کے لیے سب سے بڑا ٹول ہے ایجوکیشن کا, یا مائنڈ کو کسی آئیڈیا کے اوپر کنفارم کرانے کے لیے سب سے بڑا ٹول ہے. ایکچوئل برین واشنگ وہ جتنی پاورفل میڈیا سے ہو سکتی ہے اور کسی میڈیم سے نہیں ہے. تو اب آپ کو ٹی وی کے اوپر اگر کوئی چیز آ رہی ہے, اس کا مطلب ہے وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں کے اندر خواتین دیکھیں گی, زیادہ تر خواتین دیکھیں گی. ان کے لیے بتانا جا رہا ہے کہ اگر یہ لباس یا یہ طریقہ کار یا لڑکوں کے ساتھ اس طرح سے مکس کرنا اگر آپ کی بچی بھی کر لیتی ہے تو یہ تو نارمل سی بات ہے. تو ہمارے ٹی وی پہ بھی ہو رہا ہے, ہر جگہ پہ ہو رہا ہے, ڈراموں میں ہو رہا ہے, فلموں میں ہو رہا ہے. سو یہ جو میل فیمیل انٹریکشن کی جو لمٹس کراس ہو رہی ہیں, یہ اس کو نارملائز کیا جا رہا ہے کہ دس از ویری نارمل. اگر آپ کی بچی بھی ایسا کرنا چاہتی ہے, اگر آپ کے فیملی میں کوئی ایسا کر رہا ہے, تو آپ وہ اپنی دکیانوسی سوچ نہ رکھیں, آپ اپنے آپ کو براڈ مائنڈیڈ کریں, اور آپ بھی انکریج کریں. اگر آپ کی بچی اس طرح سے کسی ٹرینر کے ساتھ ٹرین کرنا چاہتی ہے یا اس طرح سے فزیکلی انوالو ہو رہی ہے, تو واٹس دا پرابلم. اس کے جواب میں جب اکثر بندہ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اصل میں جی ہر چیز کو نا اسلام کی لینس سے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اس لیے آپ کو ہر چیز بری لگتی ہے. اچھا, اس کے بارے میں کیا؟ میں کس لینس سے دیکھوں؟ میں مطلب انگریزوں کے لینس سے دیکھوں؟ میں مطلب انگریزوں کی اولاد ہوں, میں تو اپنے آپ کو مسلم آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں, میں تو اپنے آپ کو نبی کا امتی آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کا, میں تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا عبادت کرنے والا آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں. تو میں اسلامک لینس ہی دیکھوں گا نا. اگر میں اپنے آپ کو گورا کہتا, میں کہتا جی میں مسلمان نہیں ہوں, پھر تو ہمیں اعتراض ہی نہ, پھر میں نان مسلم لینس سے دیکھتا ہر چیز کو. تو میرا لینس نان مسلم ہے ہی نہیں, میرا لینس ہے ہی اسلام کا. یعنی اسلام از ناٹ a part of my personality. Islam is my personality. میری پوری زندگی جو ہے نا وہ اسلام کے امبریلا کے انڈر آتی ہے. Yes, your personality is a part of Islam. Yes, it's not. تو میں دیکھتا ہوں کہ میری انٹرٹینمنٹ بھی اسلام کے مطابق ہونی چاہیے, میری ہیپینیس کے ذرائع جو ہیں وہ بھی اس کے مطابق ہے, جو کچھ میں کھاتا ہوں وہ بھی وہ ہوگا جو اسلام میں جائز ہے, جو میں پیتا ہوں وہ بھی وہ ہوگا جو اسلام میں جائز ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. میرا بزنس کرنا, میرا فائنانس میں آنا, میرا ٹریڈ کرنا, یہ سارا کا سارا اسلام کے امبریلا میں. حتیٰ کہ میرا ٹی وی دیکھنا بھی اسلام کے انڈر ہے, کہ میں وہ چیز دیکھوں جو کل کو میرے لیے ندامت کا باعث نہ بنے, میں وہ کانٹینٹ دیکھوں. تو اس لیے یہ جو کہتے ہیں جی اسلامک لینس سے کیوں دیکھتے ہیں, تو میرے پاس وہ لینس ہے ہی کوئی نہیں. Because these guys they don't talk in a straight manner, you know. یہ چیز انڈر دا ریڈار چلی جاتی ہے ہمیشہ. اس چیز کے بارے میں کبھی بات نہیں کی جائے گی کہ یار ہم مسلمان ہیں, ہمیں ہمارے کچھ اپنے سیٹ پرنسپلز ہیں, ہمارے اپنے مورل اینکرز ہیں, یو نو, اس کا مطلب جو کہ ڈیوائن ریویلڈ ہیں, اس کے بارے میں بات نہیں کی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ہمارے یہاں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ شعوری طور پہ یا لا شعوری طور پہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ہر چیز اسلام کو آپ مقدم نہ کریں, کہ کوئی چیز ایسے ہیں اسلام کو سائڈ پہ کریں, کچھ کلچرل ویلیوز ہو سکتی ہیں آپ ان کو ٹھیک ہے اگر جو چل رہی ہیں تو لیٹ دم گو. یہ میں آپ کو کلچرل ویلیوز دکھاتا ہوں, ایک اور ویڈیو دیکھیں آپ. یہ بھی گاڈ مارننگ شو ہے مین اسٹریم ٹی وی پہ, جس میں ایک ٹرینر آئی ہیں, اور وہ ٹرینر آ کے آڈینس سے انہوں نے خواتین کو بلایا ہے, مردوں کو بھی نہیں بلایا. کچھ سمجھ نہیں آ رہی ویسے کہ عورتوں کو لٹانے کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ٹی وی کے سامنے اچھا آڈینس بھی ہے اس میں نا, آڈینس بھی بیٹھی ہوئی ہے, لائیو آڈینس بھی ہے. جو بیٹی اپنے باپ کے سامنے ایسے نہیں لیٹ سکتی, اپنے باپ کے سامنے ایسے ڈریس اپ نہیں کر سکتی, وہ
کروڑوں لوگوں کے سامنے ایسے ڈریس کر کے آ کے ایکسرسائز کرنا سکھا رہی ہے کہ دیکھو دیکھو ایکسرسائز کس طرح سے کرتے ہیں. دیر از ون تھنگ کہ کسی کے سامنے چھوٹے کپڑے پہن کے آنا نارملی دیٹس اندر تھنگ, ٹھیک ہے, لیکن ایکسرسائز کرتے ہوئے آپ کو پتا ہے کہ آپ اپنی باڈی پوزیشن جو ہے آپ کی چینج ہوتی ہے اور آپ کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ ایکسپوز ہوتے ہو. تو وہ ایگزیکٹلی چیز ہو رہی ہے یہاں پہ. ہم تو بات کرتے رہے ہیں اس سے پہلے کہ نارمل آپ کس حد تک کپڑے پہن کے آ سکتے ہیں, یو نو, لیکن یہاں پہ تو آپ وہ ایکٹ کر رہے ہیں جس سے آپ زیادہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. اصل میں ایکسرسائز کے نام پہ نا یہ جو فحش قسم کا جو کانٹینٹ ہے یا فوش قسم کی جو آپ کہہ لو کہ موومنٹس یا ڈریسنگ ہے اس کو نا نارملائز کیا جا رہا ہے ایکسرسائز کے نام پہ. دا کانسیپٹ از ویری نائس. آئی مین اف یو ٹاک اباؤٹ ایکسرسائز از بیوٹیفل اینڈ دیٹس ہاؤ ہمیشہ یہ لوگ اسی طرح کام کرتے ہیں کہ جو بھی کانسیپٹ انٹروڈیوس ہوتا ہے وہ بڑا اچھا ہوتا ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے آپ اسٹریٹ اوے یہاں پہ ناچ دکھا دیں گے, فار ایگزامپل کوئی عورت فوش کپڑوں میں ناچنا شروع کرتے تو ہر بندہ کہے گا دس از رانگ, رائٹ. بٹ تو وہ اس طرح نہیں کرتے, وہ کہیں گے جی ہم یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں, یہ یہاں پہ یوگا ہو رہا ہے, ہم آپ کو اسٹریچنگ کروا رہے ہیں, ہم فلاں کروا رہے ہیں, اس کی آرٹ میں بیسیکلی تو اس میں وہ نا وہ فوش سمبلز جو ہے نا وہ آپ کو دکھانا شروع کرتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ لوگوں کی کنڈیشننگ ہوتی ہے کہ دے آر یوز ٹو واچنگ سچ امیجز. تو اب یہ کسی رقص کی فارم لے لے تو وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے, بیکاز یہ تو ہم کب سے دیکھتے آ رہے ہیں. میرے پاس رپورٹس بھی ہیں, یونیسیف کی 2020 کی رپورٹ ہے, اٹ از ون آف دا لیٹسٹ رپورٹس. یونیسیف کہہ رہا ہے, یہ کوئی عالم یا کوئی لبرل یا کوئی بھی ہمیں سے نہیں کہہ رہا, کہ ایڈورٹیزمنٹس میں, ٹی وی کمرشلز میں وومن کو یوز کیا جا رہا ہے ایز این آبجیکٹ. objectifying of women کی جا رہی ہے, women are used as sex objects. اللہ معاف کرے. Yes, they are saying around 75 to 85% of women. ہاں یہ تو نارمل سی بات ہے. آپ کو آبزرویشن میں نظر آتا ہے نا کہ آپ نے کوئی بھی چیز بیچنی ہوتی ہے, کوئی بھی پروڈکٹ سیل کرنا ہوتا ہے, آپ پہلے عورت کو سیکشولائز کرتے ہو, اس کو اس لائٹ میں دکھاتے ہو اور پھر آپ اپنا پروڈکٹ بیچتے ہیں. ایون MSP انٹرنیشنل 2019 کی رپورٹ ہے کہ ریپ کیسز جو ہیں دے ہیو ایکسیپشنلی انکریزڈ. اور فن لینڈ یعنی سبحان اللہ, آپ اسکینڈینیوین کنٹریز جب ادھر بات رہی, پاکستان کی بات نہیں ہو رہی, 50,000 ریپ کیسز ان 1 year. WPF ورلڈ پاپولیشن فورم کہتا ہے کہ ریپ کیسز بہت زیادہ انکریز ہو رہے ہیں امریکہ میں, ساؤتھ افریقن کنٹریز میں اور اس طرح کی مختلف جگہوں پہ جہاں پہ اچھا دیش ہے کہ جہاں پہ رپورٹنگ بھی بہت لیس ہوتی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں نا پاکستان میں تو رپورٹنگ ہی نہیں ہوتی, اور وہ سارا وہ اپنی رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ وہاں پہ بہت منیمل رپورٹنگ ہو رہی ہے اینڈ کیسز کتنے زیادہ انکریز کر رہے ہیں. اس میں نا ایک صاحب ہے, ہی از این اتھارٹی نا, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مارکیٹنگ وہی کامیاب ہوتی جو کیچی ہو, اس میں دیکھنے والا دیکھے. تو اگر تو مارکیٹنگ اسٹریٹجی میں اگر کسی خاتون کو لے کے آیا جا رہا ہے پریزنٹیبل, تو دس از دا کارپوریٹ اسٹریٹجی. اور انہوں نے یہ بلنٹلی اسٹیٹمنٹ کہی, تو کیا آپ صرف کے ایڈ میں چاہتے ہیں کہ مونچھوں والا کوئی بندہ ہے بڑی جس کی مونچھیں ہوں؟ تو آئی مین سبحان اللہ, کیا یعنی خواتین ہی ملی ہیں کہ آپ اس کو, اور ہر قسم کے ایسے بھی ایڈز ہوں گے جس میں فار ایگزامپل ٹریکٹر کا ایڈ ہوگا. اب ناؤ یو ٹیل می کہ ٹریکٹر کے ایڈ میں کیا کر رہی ہے خاتون. اچھا بہت سارے خلاف نہیں ہے بسکٹس. اب دیکھ, ہاں مارکیٹنگ کے خلاف تو کوئی بھی نہیں ہے, نہ مارکیٹنگ کے خلاف ہے, نہ پروڈکٹ سیلنگ, ہم بھی بزنس کرتے ہیں, پوری دنیا کر رہی ہے. نہ ہی ہم خلاف ہیں کہ خواتین باہر آ کے حلال انکم کما سکتی ہیں اگر شریعہ کمپلائنٹ وے میں کیا جائے. بات یہ ہے کہ یار وائی یو آر میکنگ ہر این آئی کینڈی, وائی یو آر میکنگ ہر اٹریکشن کے لیے. آپ دیکھیں اکثر یوٹیوب ویڈیوز پہ بھی جو تھم نے لگا ہوتا ہے وہ کسی ولگر سی چیز کا لگا ہوتا ہے تاکہ لوگ آئیں اور میسج کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو عجیب یعنی آئی ووڈ سے کہ ڈو ایوری تھنگ ان یور لائف, لیکن اسلام نے جو آپ کو سیٹ باؤنڈریز اور پرنسپلز دیے ہیں ان کو بھولے بغیر بھی تو یہ کام کیے جا سکتے ہیں نا. آئی ووڈ گیو این ایگزامپل آف وہ جو جنید جمشید کا جو ہے, وہ بھی مارکیٹنگ کرتے ہیں یار. دے ڈونٹ یوز ویمن. مطلب آج کل کے دور میں جہاں پر اتنا زیادہ کمپٹیشن ہے, دے آر اسٹل مطلب ون آف دوز برانڈز جو کہ سکسیس اس پار پہ ہیں, یو نو. اور وہ ان کی برانڈنگ آپ دیکھ لیں, وہ ڈمیز ہیں جن کے ہیڈز بھی نہیں ہیں, یو نو, اور وہ اس طرح سے ایکسپوزڈ بھی نہیں. انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے, میں نے دیکھا تو انہوں نے کچھ ان کی ایڈ کیمپین تھی بہت اچھی. انہوں نے کیا کیا تھا, ایک لان کا پرنٹ تھا اور اس پرنٹ کے انہوں نے ایک کشتی کے سیلز بنائے ہوئے تھے بڑے بڑے, تو وہ صرف انہوں نے دکھانا تھا. اب دیٹس ویری کریٹو, مطلب دے ور شوئنگ کہ دیر از اے ایپک, وہ پرانی جو کلاسک شپس ہوتی ہیں نا, پرانی جو اس طرح کی شپ ہے, اور اس کے سیلز جو ہیں وہ کپڑے کی فارم میں, یا انہوں نے گاڑی کے اوپر جو ہے نا وہ جو ہے نا کپڑا سے ڈالا ہوا تھا, جسٹ ٹو میک اٹ لک ویری ایلیگنٹ, رائٹ. تو دیر آر مینی
many ways of doing creative marketing. ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی طرح سے کریں. اینڈ صرف جنید جمشید کے علاوہ بھی there are several other brands جو کہ بڑی ethical marketing کرتے ہیں. وہ women کو objectify نہیں کرتے, وہ ان کو ایک object نہیں بناتے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں. تو لوگ اصل میں آپ کو پتہ ہے عوام بجائے کپڑے دیکھنے کے نا عورت کا منہ دیکھنا شروع کر دیتی ہے, اور وہ عورت کے یعنی اور پھر یہ جو باقی ایکسٹریم قسم کی مارکیٹنگ کرتے ہیں اس میں they will put women in very very compromised positions and وہ highly sexualize کر کے وہ پھر اپنا پروڈکٹ بیچتے ہیں, چاہے کچھ بھی بیچنا ہو. پڑوسی ملک میں دیکھیں نا, وہاں پہ لوگ بین کر رہے ہیں ہندوز اور وہ روک رہے ہیں, لیکن اسٹرانگ مسلمان ایسی خواتین بھی ہیں جو کہہ رہی ہیں ہم تمہارے سامنے آ کے برقع کر کے آئیں گے اور بیٹھ کے. اور سبحان اللہ یہاں پہ بہت ساری نئے خواتین بھی ہیں, لیکن یہاں پہ اپوزٹ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ کیا کھلے عام آپ کرو اور یہاں پہ پروموٹ کیا جا رہا ہے, یعنی آپ کریں. ایون جو خواتین ہیں دے سے کہ دس از رانگ اینڈ دس از آبجیکٹیفائنگ آف وومن, کہ آپ ایسے وومن کو ایز ناؤز باللہ ایز سیکس آبجیکٹس پورٹری نہیں کر سکتے کہ لوگ ہمیں آ کے اپنا پروڈکٹ بیچیں. اور سب سے بڑی بات ہے یہ تو اگر اسلامی طبقہ کہے تو اس پہ 100 قسم کے اعتراضات ہو سکتے ہیں. ابھی جو رپورٹ آپ نے پڑھی ہے یہ کوئی مسلمانوں کی رپورٹ تو نہیں, بالکل یہ تو انہیں گوروں کی رپورٹ ہے جن کو فالو کیا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر ہم کوئی ایکسیپشنل چیز نہ دکھائیں اور یعنی جو لوگوں کے سامنے بکتا ہے وہ نہ دکھائیں تو پھر ڈیلی روٹین دکھائیں, تو ہمارے کچھ لوگ گورنمنٹ میں ہیں برو, ہائی پوزیشنز میں ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا نہ دکھے تو پھر بکے گا کیسے. یعنی سبحان اللہ آپ کے ہی وزیر اعظم مدینہ کی ریاست کی بات کر رہے ہیں اور آپ بات کر رہے ہو کہ ہم بیچے کیسے, پیسے کیسے کمائیں اور فحاشی کے, اور کہتے ہیں سبحان اللہ ہر شو بھی فیملی شو نہیں ہوتا, اس میں جگتیں ہوتی ہیں, اس میں گالیاں ہوتی ہیں. یعنی سبحان اللہ ڈو یو کال یور سیلف اے مسلم اور پھر آپ ایسی باتیں کریں تو اس میں حیا والی بات ہے. اچھا ایک بڑا امریکہ کا فیمس سیریل کلر ہے اور ریپسٹ بھی ہے, ٹیڈ بنڈی کے نام سے, اس کا ایک انٹرویو ہے وہ بڑا دیکھنے والا ہے وہ, اور یوٹیوب پہ اویلیبل ہے. وہ بیسکلی اس انٹرویو میں یہ کہتا ہے کہ میں پریزن میں رہا, اور وہ اس کا بڑا ایک ہارٹ ٹو ہارٹ سیشن ہے انٹرویو کے ساتھ. ہی از اے پرسن ہو ہیز کلڈ مینی ویمن آفٹر ریپنگ دیم, ٹھیک ہے, اور یہ وہ بندہ ہے جس نے یعنی امریکہ میں تہلکہ مچا دیا اپنی حرکتوں کی وجہ سے, اور پھر یہ جو ہے نا پریزن میں گیا. وہ کہتے ہیں پریزن میں نے جتنا ٹائم گزارا ہے, میں نے سارے کرمنل سے میرا ملاقات ہوئی ہے, میری بات ہوئی ہے. کہتا ہے کوئی کرمنل جو وہاں پہ ریپسٹ ہے, جو وہاں پہ ویمن کو سیکشولی اسالٹ کرنے والا ہے, ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو سب سے پہلے پورن ایڈکٹ نہیں تھا. سب سے پہلے اس نے عورتوں کو دیکھنا شروع کیا, اس نے عورتوں کو آبجیکٹیفیکیشن دیکھی میڈیا کے اوپر, اس نے اس میڈیا آبجیکٹیفیکیشن سے اس کی فرسٹریشن بلڈ ہوئی, اس کے بعد وہ پورنوگرافک کانٹینٹ کی طرف گیا, اور جب اس پورنوگرافک کانٹینٹ کے ایڈکٹ ہو گیا اور اس کے ایکسٹریم پہ چلا گیا, دین ایونچولی ڈیو ٹو ادر فیکٹرز اس میں ایڈ کر دیں, ایونچولی وہ سیریل ریپسٹ بن گیا اینڈ سو آن. سو یہ وہ بندہ بتا رہا ہے جو اس فیلڈ کا سب سے زیادہ نالجبل تو وہی ہے نا, یعنی ہمیں ان سائڈ اسٹوری کون بتائے گا, وہی بتائے گا جس نے خود کیا ہوا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں پریزن میں رہا ہوں, اور وہ کہتا ہے کہ اگر آپ یہ جو پورنوگرافک انڈسٹری کا جو عروج ہے, اور یہ آپ کو پتا ہے کہ پورنوگرافک انڈسٹری ایک دم سے بندہ جو ہے نا وہ زیرو سے پورن پہ نہیں آ جاتا, وہ پہلے آہستہ آہستہ پہلے اس کا ہارٹ ٹریگر ہوتا ہے بائی لوکنگ ایٹ سرٹن امیجز, اینڈ دین ہی وانٹس مور اینڈ مور اینڈ مور اینڈ مور, اینڈ انیشلی وہ اسٹارٹ ہوتا ہے سافٹ پورن سے اسٹارٹ کرتا ہے, پھر ہارڈ کور, اینڈ ہی گوز انٹو ویری ویری ڈیویٹیڈ اینڈ ایکسٹریم کیسز میں چلا جاتا ہے. اور پھر جو ہے ان میں سے یہ نہیں کہ اب ہر بندہ جو ہے وہ جا کے ریپسٹ ہی بنے گا, بٹ ہر ریپسٹ جو ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ایوری پرسن ہو واچز پورن بیکمز اے ریپسٹ, ہی از ناٹ سیئنگ دیٹ, ہی از سیئنگ لیکن ہر ریپسٹ جو ہے وہ پورن ایڈکٹ رہا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ ایک دم سے اٹھا اور جا کے اس نے کسی کا ریپ کر دیا, ایسا نہیں, وہ سیکشولی فرسٹریٹ ہوا ہے. اور اس کے لیے جو ہمارا میڈیا ہے یہ پورا قصوروار ہے کہ وہ سمجھتے ہیں جی ہم بڑا انیسنٹ کام کر رہے ہیں, لیکن وہ یہ جو سیکشول امیجنگ ہمارے عوام کی کر رہے ہیں نا, اس سے جو نیگیٹو ریپرکشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اچھا یہ جو ضیاء بھائی جیسے فار ایگزامپل کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر جو بندہ کچھ کر رہا ہے کام تو لیٹ دیم ڈو دیٹ, تو یہ ہم نے پہلے دیکھنا ہے فار ایگزامپل ایز مین از دیر اینی اٹریکشن فار مین ٹورڈز وومن. تو آپ دیکھیں نا سبحان اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ کے جو ڈیزائرز ہیں مین کے لیے نمبر, یعنی there is a complete list, and what is number one من النساء, اس کے بعد بیٹے آتے ہیں, مال آتا ہے, گھوڑے اور سارے مال. تو یعنی اس میں یعنی اللہ کے نبی نے اس امت کا جو فتنہ قرار دیا ہے نا وہ مردوں کے لیے, وہ خواتین کا فتنہ ہے. خواتین کے لیے ضروری نہیں کہ مرد کا فتنہ ان کے لیے شاید اپنے آپ کو کور نہ کرنا ہو, یا بیوٹی ہو, یا میک اپ ہو, یا وہ اور ہو, لیکن مردوں کے لیے. اور یہ نیچرل, اور اس کے بارے میں جب بات کریں اس چیز کے بارے میں تو آپ کو کہتے ہیں کہ یہ ٹاکسک ہے آپ کی میسکولینٹی. نہیں ایکچولی ایک اور چیز بڑی زبردست دکھانا چاہیے. اچھا آپ سائیکولوجیکل کوئی ڈس آرڈر. اچھا برو, ون آف مائی ٹیچرز یو نو ہی واز سیئنگ اے بریلینٹ تھنگ, کہتے ہیں کہ دیکھیں
ایک آدمی اور عورت شادی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ڈیزائرز رکھی ہیں تو دونوں ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کو ٹھیک ہے اٹریکشن نہیں ہونی چاہیے, بٹ یو نو اٹ چینلائزز کہ یار آپ کس طرح اس اٹریکشن کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. جیسے ہم کہتے بھی ہوتے ہیں نا کہ اسلام آپ کے ایموشنس کو, آپ کے فیلنگس کو سپریس نہیں کرتا. یہ اللہ نے ہمارے دل میں محبت ڈالی ہے, اللہ نے ہمارے دل میں یہ رکھا ہے کہ آپ کو اپوزٹ جینڈر سے اٹریکشن ہوگی, سو کیا کرو, چینلائز کرو. یعنی ماں باپ, لیکن یہ آوارگی جو یہ بتاتے ہیں, یہ دکھاتے ہیں کہ دس از نارمل, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہ اب دیکھیں نا فار ایگزامپل ایک سوسائٹی کے لیے, اب فار ایگزامپل میرے کئی لوگ یہ کہتے ہیں نا لبرلس کہ یار ہر بندے کا اپنا مزاج ہے وہ حیا کا. فار ایگزامپل اگر میرا دل ہے کہ میں یار بغیر کپڑے کے ذرا باہر نکل جاؤں تو کیا میں کر سکتا ہوں؟ کچھ نہ کچھ تو نارمز ہونے چاہیے نا ایک سوسائٹی کو, ایک اچھی سوسائٹی کو پروان چڑھانے کے لیے. ایون اف یو آسک اباؤٹ دس مارننگ شو, تو یہ بے لباس ہو کے فار دیٹ میٹر کیوں نہیں آئے, اگر آپ انہیں سے سوال کریں گے نا تو یہ کہیں گے کہ یار اٹس کمپلیٹلی ان ایتھیکل. یعنی انہوں نے پارٹ وہ جو ہے وہ کہاں سیٹ کیا ہے یہاں پر کہ کپڑے پہن کے چاہے وہ جیسے مرضی ہوں, کپڑا انہیں آپ کہہ سکیں وہ پہن کے آپ آ سکتے ہیں, لیکن بے لباس ہو کے نہیں آ سکتے. پتہ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے, اس لیے کہ لوگ ابھی ایکسیپٹیبل نہیں. جس دن لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہو گیا نا, میں نہیں کہہ رہا یہ خاتون یا یہ لوگ, اس طرح کے لوگ جو یہ ایجنڈا پروموٹ کرتے ہیں وہ آئیں گے اس دن بے لباس ہو کے. وہ تب وہ جو ابھی رکے ہوئے ہیں نا, وہ اس لیے رکے ہوئے ہیں کہ الحمدللہ لوگوں میں دین کی رمق باقی ہے. اچھا مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے جس دن انہوں نے لوگوں نے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا نا, یہ بے لباس ہو کے آ جائیں گے. اور اللہ کی میں نے کیا کہا تھا کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ بھی ہوں گے جو مین سڑک پہ زنا کر رہے ہیں. اچھا ایک چیز مجھے ذہن میں بھی آ رہی تھی کہ ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں میل فیمیل اٹریکشن کی, تو یہ بھی ہو تو بڑی غنیمت اب ہم آج سمجھتے ہیں. اب تو نیکسٹ کلپ ہمارے پاس ہے جو کہ سیم جینڈر اٹریکشن کی بات ہو رہی ہے اور اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. ہیو اے لک ایٹ دیٹ. یہ کیا ہے ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کیا چیز ہے. یہ بیسکلی اٹس اے مووی, دا اولڈ گارڈ مووی ہے, نیٹ فلکس کی ایک بڑی 2020 میں ریلیز ہوئی ہے یہ. اور اس میں اس کا جو اسٹوری ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ امورٹل ہوتے ہیں, وہ شروع سے سینچریز بیفور دے آر الائیو, اور وہ ایسا ایسا ایک دوسرے سے ملنا شروع کرتے ہیں, وہ ڈفرینٹ وارز, ٹریولنگ اور وہ سارا. اور کچھ مرد ہیں, کچھ خواتین ہیں, اور وہ مرتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ایک آدھ بیچ میں مر بھی جاتا ہے, انلیس ان کو شوٹ کر دیا جائے. نہیں تبھی نہیں مرتے, نیور ڈائی. یہ دیکھیں اب امورٹل کون ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں الحی جو ہے نا یہ اللہ کا نام ہے, اور وہ جو ہے نا دے آر اس میں سبحان اللہ اس مووی میں اتنے ایجنڈاز پروموٹ کیے گئے, اس میں جنز اینڈ بلیک میجک کو پروموٹ کیا گیا ہے. ابھی ہم ہلکا سا دیکھ لیتے ہیں اس کا کلپ. اس میں LGBTQ کو پروموٹ کیا گیا ہے. اس میں جو ہیروز ہیں جن کو دیکھا ہے, ایک عرب ہے اور ایک دوسرا گورا ہے, وہ آپس میں ہوموسیکشولز ہیں. I would say let's play the clip. Okay, let's have a look. Blindato. Hanno usato del gas. I told you. Shut up. I need to know he's okay. That's sweet. What is he, your boyfriend? You're a child. You see the words? یہ آپ سنیں ذرا. You're mocking. یہ عرب guy, That's right? infantile. He's not my boyfriend. This man is more to me than you can dream. He's the moon when I'm lost in darkness and warmth when I Look at shiver the in cold, choice and of his lyrics. kiss still thrills me even Lyrics after کہنا چاہیے, the millennia. words ہیں اس کے. His heart overflows with a kindness of which this world is not worthy of. I love this man beyond measure and reason. He's not my boyfriend. یہ مین اسٹریم نیٹ فلکس کی مووی ہے جس کو ہماری یوتھ, پاکستانی یوتھ دیکھتی ہے, اور یہ اس میں دکھایا جا رہا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے جو سب سے پہلا ان کا وار ہوتا ہے نا, آپ نے دیکھو ہوموسیکشوالٹی ایز این ایکٹ اٹ سیلف, لیوات جس کو ہم کہتے ہیں, ہاؤ ڈسگسٹنگ دیٹ ایکٹ از. بٹ اگر آپ نے ایک ڈسگسٹنگ چیز کو پیارا دکھانا ہے تو پھر آپ وہ چیز یوز کرو گے جو بذات خود پیاری, جیسے پیار ہے نا, محبت ہے, اور جو سچی محبت ہے نا, کہ آپ یہ دکھاؤ کہ مطلب جس طرح ہم نے کہا نا کہ ایکسرسائز کے بہانے آپ نے پھانسی پلا دی. اب آپ کہو کہ یار ہمارا پیار ہے, ہماری محبت ہے, وہ سچی ہے, تمہیں تو پتہ ہی نہیں, ہم تو ملینیم سے ایک دوسرے سے پیار کرتے آ رہے ہیں, ہم تو یہ جنریشن سے پیار کرتے آ رہے ہیں, اینڈ آئی ول ڈو دس فار ہیم اینڈ دیٹ فار ہیم. آپ اس کو اتنا گلوریفائی کرو کہ یو فرگیٹ اباؤٹ دی ایکچوئل ایکٹ آف ہوموسیکشول جو ہے نا, ہوموسیکشول بہیویئر اٹ سیلف, اور آپ کی ٹینشن وہاں جائے, اور آپ اس طرح کے الفاظ سے شوگر کوٹ کر کے. اب یہی میں لیٹ می ایکسپلین ہیئر. یہاں پہ اگر کوئی یہ بندہ کہتا ہے کہ ایک مرد ہے, اس کی عمر لیٹ سے 40 سال ہے, اور ایک بچہ ہے اس کی عمر 7 سال ہے, اور دونوں کا آپس میں ریلیشن شپ ہے, اور دونوں کا کنسنٹ کے ساتھ ہے, اور وہ جو مرد ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یو ہیو نو آئیڈیا ہاؤ مچ آئی لو دس لٹل بوائے, ٹھیک ہے, اینڈ یو ہیو نو آئیڈیا, اینڈ مائی لو از ٹرو اینڈ اٹس پیور, اینڈ آئی ہیو لوڈ ہم فرام ملینیمس. آپ ٹالریٹ کریں گے اس کو؟
نہیں کریں گے کیونکہ آج کل کے نارمل ویلیوز میں یہ اگری نہیں کرتی. تو انہوں نے کیا کیا ہے, ہوموسیکشوالٹی کو نارمل کیا, کریٹ کیا تاکہ لوگوں, اور آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر ریسرچز موجود ہیں کہ اکراس دا پلانٹ فطرتی طور پر پیپل آر ڈسگسٹڈ بائی دی ایکٹ آف ہوموسیکشوالٹی. لیکن میں یہاں پہ یہ کہوں گا جو آپ نے الفاظ یوز کیے ہیں نا, اس سے غلط کچھ محسوس ہو نہیں رہا ویسے, یعنی بیوٹیفائی کیا جا رہا ہے نا. یہ باپ کا پیار بچے کے لیے بھی ہو سکتا ہے, یہ اس کی آڑ میں وہ بات نہیں بتائی جا رہی جو ایکچولی ہوگا. جو ایکچولی ہے. دیکھیں جو ایکچوئل ہوموسیکشول ایکٹ کے بارے میں جو ریسرچ ہوئی ہے نا, بڑی لمبی ریسرچ ہے, اس میں انہوں نے یہ بات ڈرائیو کی کہ اگر دو لوگوں کو نا, انہوں نے 2 امیجز دکھائے. ایک یہ امیج دکھایا کہ دیر آر 2 مین ہیونگ سیکشل ریلیشنز, اور ایک ان کو دکھایا ایک امیج جہاں پہ دیر آر میگٹس اینڈ ورمز اینڈ یہ جو ڈسگسٹنگ قسم کے کیڑے ہیں نا وہ ساتھ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کہاں پہ ڈسگسٹ ریئیکشن زیادہ ہے, تو اور یہ اکراس ورلڈ یعنی ڈفرینٹ کنٹریز میں یہ ہوئی ہے, اور اس میں جو ہوموسیکشول بیہیویئر کے اوپر ڈسگسٹ تھا وہ زیادہ تھا کمپیئر ٹو دا میگٹس اینڈ ایوری تھنگ ایلس. تو فطرتی طور پہ پیپل آر ریپلس بائی دی ایکٹ اٹ سیلف. لیکن اگر ایک ریپلسو ایکٹ کو آپ نے پیارا کرنا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو کچھ ایسے کانسیپٹس یوز کرنے پڑیں گے. اور ہمارے یوتھ کو بھی نا یہ سوشل جسٹس واریئرز بنانا چاہتے ہیں. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو بات سنو, آپ نا کیا آپ ایکوالٹی کی بات کرتے ہو؟ آپ چاہتے ہو ایکوالٹی ہونی چاہیے؟ ہم کہتے ہیں بالکل ہونی چاہیے. کہ آپ چاہتے ہو کہ ہر بندے کو رائٹ ہونا چاہیے, فار ایگزامپل فریڈم ہونا چاہیے؟ ہاں جی بالکل اچھی بات ہے, فریڈم میں کیا بری بات ہے. اب انہی 2 اچھے کانسیپٹس کی آڑ میں وہ کہتے ہیں دیر فور ناؤ یو شوڈ سپورٹ ہوموسیکشولز آلسو. ٹھیک ہے, دیر فور اب اس کے لیے چلیں, آپ نے ہوموسیکشول پہ بریک لگائی ہے, ہم کہتے ہیں چلو وائی ناٹ آلسو پروموٹ ان دا سیم بریتھ پیڈوفیلیا. پیڈوفیلیا اگر کنسینٹ سے ہو رہا ہے اس میں کیا پرابلم ہے؟ وائی ناٹ ان دا سیم بریتھ پروموٹ پیپل ہو ہیو دا رائٹ ٹو لیٹ سپوز ایٹ یو نو ڈیڈ پیپل. ایک بندہ مر گیا, ایک کوئی ایسا گروپ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے جی ہم لوگ وی لائک ٹو فیسٹ آن other human beings, but obviously we're not going to kill them, we're going to wait till they die and then we will eat them. How about that? تو یا کوئی بندہ جو ہے فار ایگزامپل وہ ڈیڈ باڈیز کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہے, اللہ معاف کرے, جس کو ہم لوگ نیکروفیلیا کہتے ہیں. تو اگر کوئی بندہ وہ کرنا چاہتا ہے, اب وہ بھی باہر نکلنا کہ جی ہم کسی کو نقصان تو نہیں کر رہے نا, بیکاز اکارڈنگ ٹو لبرل آئیڈیالوجی آپ کہتے ہو کہ جی ہارم پرنسپل ان پلے ہے. آپ اگر کسی کو ایز لانگ ایز یو ناٹ ہارمنگ اینی ون تو اٹ شوڈ بی فائن, رائٹ؟ سو واٹس دا ہارم ان somebody doing any of these things جو میں نے آپ کو بتائی ہے. لائک وائز آپ اس طرح کی ہزاروں مثالیں ڈھونڈ سکتے ہیں, کیونکہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک کنسینٹ ہے 2 لوگوں کا, چاہے مرد کا ہو یا عورت کا ہو, فریڈم ہونی تو ہاں فریڈم ہے. یعنی آپ اگر ایک لڑکا لڑکی کنسینٹ سے کچھ بھی کر لیں نکاح کے بغیر, دیٹس اوکے. لڑکا لڑکا کر لیں, لڑکی لڑکی کر لیں. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کنسینٹ کے ساتھ آپ سودی لین دین کر رہے ہیں تو کنسینٹ ہے نا, آپ سود دے رہے ہیں لے رہے ہیں. کنسینٹ کے ساتھ آپ جوا کھیل رہے ہیں, جوا کھیل رہا ہے کھلا رہا ہے. کنسینٹ کے ساتھ آپ شراب پی رہے ہیں, پی رہا ہے پلا رہا ہے, نہیں پہن رہے. تو اگر آپ کنسینٹ کے ساتھ کر لیں تو دیر از نتھنگ رانگ. دیٹس لبرل ورلڈ ویو, یہ ان کا ورلڈ ویو. ہمارا ورلڈ ویو یہ نہیں ہے, آئی ایم سوری ٹو سے. ہمارا ورلڈ ویو یہ ہے کہ جہاں پہ جو چیز اللہ نے منع کی ہے, اس لیے کیونکہ اللہ کائنات کا خالق و مالک ہے. اللہ از دی اونر آف آل تھنگس, ہی از آر کریٹر, ہی ٹیلز اس واٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ ناٹ ٹو ڈو. اور اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہوموسیکشوالٹی حرام ہے اینڈ اٹ از ون آف دا ورسٹ سنز, آئی مین آؤٹ آف دا لسٹ آف سنز ون آف دا ورسٹ, اور قوم لوط پہ عذاب بھی سب سے ورسٹ ہے, تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ نہیں جی یہ ایک ایسا کاز ہے جس کو میں سپورٹ کرنا چاہیے. یہ ابھی دیکھیں نا, اگر آپ اس کو بڑا اسٹرانگ کیا یہ دکھا کر کہ یہ وہ امورٹل لوگ ہیں جو کہ بڑی ہسٹری سے زندہ ہیں. آپ کو پتا ہے ہسٹری سے جو چیز آتی ہے نا وہ بڑی اس میں پاور ہوتی ہے, کب سے چلا آ رہا ہے, کب سے چلا نہیں کہنا چاہ رہے کہ یہ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں. اس نے کہا کہ یو آر اے چائلڈ, یو ڈونٹ نو اباؤٹ دس. ٹھیک ہے, تم ابھی بچے لگتے ہو, میں تمہارا باپ لگاؤں یہاں تمہارا باپ. اس کا جو پیشن ہے, جو مرسی ہے نا, وہ دنیا ڈیزرو نہیں کرتی. اتنا پیشنیٹ اور اتنا نائس بندہ ہے یہ. آپ کو پتہ ہے جو ایڈز ہے اس کا پرانا نام کیا تھا؟ ایڈز کا اٹس گرڈ, گے ریلیٹڈ امیون ڈیفیشنسی. ایڈز کا نام پرانا جو تھا یہ گے ریلیٹڈ امیون ڈیفیشنسی تھا. کیوں؟ کیونکہ ایڈز میکسیمم پھیلتا ہے کہ جب مرد اور دو مرد آپس میں, یعنی جو آرگنز ریلیشن شپ کے لیے یا انٹرکورس کے لیے ڈیزائن نہیں ہے ان کے لیے ان میں کیا. جو سبحان اللہ آپ دیکھیں جو مرد اور عورت کا ریلیشن شپ ہے نا, اٹ از ڈفرینٹ, یہ نیچرل ہے. عورت کے جو یعنی جو جینیٹیلیاز ہیں جن کے تھرو مرد اور عورت وہ کرتے ہیں, میں کوشش کر رہا ہوں کہ سمپلسٹ ورڈ یوز کروں, بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں, ٹیشوز بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں, مسلز ہوتے ہیں. لیکن جو گیز ایکٹ کرتے ہیں واللہ یاذ باللہ, آپ کو پتہ ہے جو بیک سائڈ سے ہوتا ہے نا, انفارچونیٹلی ایپیتھیلیل لائننگ ہوتی ہے جو بریک ہو جاتی ہے, جو ٹوٹ جاتی ہے, جس کی وجہ سے یہ جو ٹرانسمٹ ڈیزیز ہے ایڈز, یہ ٹرانسمٹ ہوتی ہے اور پوری دنیا میں پھیلتا ہے. That side which you use for defecation, it is full of germs, all sorts of bacteria and everything. Exactly. تو یہ اللہ معاف کرے, یعنی اگر میں یہ بولا کیوں یہ باتیں, اگر لوگوں کو بتایا جانا یہ کتنا برا ایکٹ ہے,
جو کہ نہیں بتایا جاتا. یہ ساری چیز آپ مارول کی بڑی بڑی فلمز اٹھا لیں, they would never tell this. میں پتہ کیا سوچتا ہوں کبھی کبھار, دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, اٹس گڈ ٹو نو سائنس کہ واٹ از دا سائنٹیفک فیکٹ بیہائنڈ اٹ, ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اور لیکن اس میں نا ایک پرابلم آ جاتی ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, گناہ ہیں فار انسٹنس, جہاں پہ ہمارے رب نے, ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. ہو سکتا ہے ہماری سائنس یا ہماری سینسز وہاں تک نہیں پہنچی. بالکل. تو کیا ہم جب تک ہم لوگ لاجیکلی ہم لوگ جب اس چیز کو پرسیو نہیں کریں گے, جب تک ہم لوگ سیٹسفائڈ نہیں ہوں گے, میڈیکلی یا سائنٹیفکلی پروو نہیں کریں گے, تب تک کیا نہیں مانیں گے. کیا اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے یہ کرنا یہ نہیں کرنا, پھر یعنی اعوذ باللہ یہ کیا معنی نہیں رکھتی. یہ تو ایک بہت بڑے مسئلے کی طرف آپ نے اشارہ یار. میں نہیں ایکچولی اس سے نا ایکچولی پتہ چلتا ہے کہ ہم ایز اے مسلم پاپولیشن ویئر ہیو وی کم اپ ٹو. بالکل یہ ہمارا ایمان ہی شیک کر رہا ہے. اگر تو سائنس نے چیز پروو کر دی نا, میں تو سمجھتا ہوں یہ ہمارے پہ نا ایک ٹیسٹ اور فتنہ آ گیا ہے کہ اب ہم مان رہے ہیں, پھر جو اجر ہے نا پھر وہ اجر نہیں رہا. یعنی اصل جو اجر ہے نا وہ اللہ اور رسول کہتے ہیں نا کہ وہ جو پہلے ایمان لے کے آئے, کہ رسول نے کہا کہ ایمان لے کے آؤ, یعنی اسے ابو بکر صدیق کو کہا تو انہوں نے کہا بالکل, اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو میں ایمان لے کے آتا ہوں. اب دیکھیں نا انبیاء کے بعد حالانکہ شہادت اور جو شہداء کا رتبہ کتنا بڑا ہے, جہاد اسلام کی پیک اور چوٹی ہے, لیکن الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین جو کیٹیگرائز کیا نا, تو پرائرٹی کس کو دی؟ انبیاء کو, جو کہ ہم اللہ کے نبی کے بعد لا نبی بعدی, ٹھیک ہے, اللہ کے نبی کوئی نبی نہیں آئے گا. اس کے بعد صدیق سب سے پہلے ہیں. صدیق صرف وہ نہیں ہے جو زبان سچے ہیں, صدق قلب یہاں پہ شامل ہے, کہ میرا دل سچائی کے ساتھ اسلام کو ٹروتھ مانتا ہے. اب امیجن کریں کہ دیکھیں قرآن مجید جب آپ پڑھتے ہیں نا, ازواج المطہرات جو ہماری مائیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے حکم دے رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیں کہ جب کوئی ان سے سوال یا بات چیت کرنے کے لیے آئے نا, لیٹ دم کیپ دیئر ٹون, اب اپنی آواز جو ہے نا ذرا یعنی ایسے لیول پہ مینٹین رکھیں کہ اگر سننے والا جو بندہ سوال کرنے کے لیے آئے نا, اس کے دل میں کوئی ڈیزائر کلک نہ کر جائے. اگر اس کے دل میں مرض ہے نا تو وہ مرض لے کر, یعنی وہ لمٹ کہاں لگائیے؟ آواز پہ. یعنی صرف آواز جو ہے, اٹ مینس کہ آواز جو یعنی ایک جو ایک خاتون کی آواز ہوتی ہے, اٹ ہیز اٹریکشن. اور یہ کس کو دی جا رہی ہے یعنی انسٹرکشن؟ تو سبحان پیورسٹ آف پیپل آن دس ارتھ. تو یہ اب آج کے لیے ہمارے لیے یہ ہے یار. اصل میں ہمیں لاجیکل گراؤنڈز اس لیے یوز کرنے پڑے. یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم لاجیکل گراؤنڈز تک آ گئے. اصل میں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو اللہ کے نبی نے کہہ دیا اور اللہ نے کہہ دیا وہ ختم. تو شاید افریدی نے جو اپنی بیٹی جو اس نے اللہ نے اس کو دی ہے, اس کے بارے میں ڈیسیجن لیا کہ میں اس کو کرکٹر نہیں بناؤں گا, یعنی وہ خود بھی نہیں چاہتی تھی, ٹھیک ہے, تو لوگ پوری دنیا اس کے پیچھے پڑ گئی یار. ارے اپنا باپ, یہ لبرلز جو کہتے ہیں نا فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن اینڈ چوائس, باپ اپنی بیٹی کے بارے میں اگر ڈیسیجن لے رہا ہے اور بیٹی خود بھی یہ ہے, تو کیا سبحان اللہ آپ پیچھے پڑ جاؤ اس کے, کہ یہ کتنی عجیب سی بات ہے. میں سوچتا ہوں نا وہ جو صحابہ کا واقعہ تھا نا کہ اللہ کے وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے جو پنڈلیاں تھیں وہ ایکسپورٹس تھیں اور کپڑا نہیں تھا, ابو بکر آئے, عمر آئے, تو آپ نے ان کو نہیں ڈھانکا رضی اللہ تعالیٰ عنہم. جب عثمان بن عفان آئے تو آپ نے ان کو ڈھانک لیا. حضرت عائشہ یہ منظر دیکھ رہی تھیں, جو بعد نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے ایسے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا اللہ تستحی من رجل یستحی من الملائکہ, یا اللہ استحی من رجل یستحی من الملائکہ, میں اس نوجوان سے, اس مرد سے حیا نہ کروں جسے آسمان کے ملائکہ حیا کرتے ہوں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن عفان کے آنے پہ حیا کو شو کریں, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. یعنی ہاؤ امپورٹنٹ از دا کانسیپٹ آف حیا. آپ نے حیا کی بات کی نا, حیا اور ایمان کو ساتھ ساتھ قرار دیا گیا. اگر آپ اس تھوڑا سا سوچیں اس کے بارے میں, مطلب ایسے ایکٹ کرنے سے جن سے آپ کی حیا کم ہوتی ہے, یو لوز دس ایمان. بالکل, دس ایمان ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یو لوز دس جسٹ بائی بینگ فحش. ففعل ما شئت. بالکل, اگر حیا نہیں ہے تو جو تمہارے دل میں ہے تم کرو. آپ دیکھیں نا, حضرت فاطمہ کی اگر بات کی جائے, سیدۃ النساء الجنہ, یعنی سردار ہیں جنت کی خواتین کی, وہ کہتی ہیں کہ جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں نا, مجھے غسل اور جنازہ رات کے وقت کرنا کہ تاکہ میں میرا باڈی جو ہے نا ایکسپوز نہ ہو کہ مجھے دیکھیں. امیجن کریں. تو آپ مجھے بتائیں, آر وی فالوئنگ دیز پیپل, یا ہمارے لیے یہ جو اسٹارز جو سو کالڈ جو ہمارے جو ہے جو ٹیچر نے کتنی زبردست بات کی تھی اسٹارز کی, جو ہم جس کو فالو کر رہے ہیں. سبحان اللہ. I think we have a last. I think وہ یہ بات بتانے کی ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے یار, بہت زبردست. جو اسٹارز ہے نا, یعنی دس از دا بیٹل آف ہارٹس اینڈ مائنڈز, رائٹ. جو اسٹارز ہیں, مطلب یہ بڑا سوچ سمجھ کے ان کا نام اسٹارز رکھا گیا ہے, ٹھیک ہے. یعنی ان کا نام مولانا یا وہ نہیں رکھا,
مولوی کا نام مولوی رکھا گیا ہے لیکن سٹارز کا نام سٹارز رکھا گیا ہے کرتے ہو کیونکہ سٹارز جو ہے نا ہمیشہ سے لوگوں کی گائیڈنس کا باعث بنتے رہے. آلدو تو اوپر ہوتے ہیں, پیپل فیسینیٹ چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور لوگوں کی نا لائف کی ڈائریکشن اور ٹریول ڈائریکشن سیٹ کرنے کا بنایا گیا ہے. تو ان کو سٹارز کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ تمہاری جو لائف کا پیٹرن ہے, ڈائریکشن ہے, یہ فالو کریں گے تو ان کو فالو کرو. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے کہ وہ سراج یعنی سراجن وہ منیرہ کہ روشن یعنی سورج کے مانند ہے. اور سبحان اللہ دی انالوجی از کہ جب سورج ہو روشن ہو تو کیا کوئی ستارہ نظر آتا ہے؟ نہیں آتے. اللہ اکبر کبیر, صحیح بات. اور جن بندوں کی زندگیوں میں یہ سراج یہ روشن سورج نہیں ہے نا, تو پھر وہ سورج کو چھوڑ کے ان سٹارز کو فالو کرتے ہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. کہ تمہاری زندگی میں جو سٹارز چھوڑ, تمہارا جو سورج ہے نا لائف کا, وہ اللہ کے نبی ہیں. اور جب سورج نکلتا ہے تو سٹارز تو کیا مون بھی غائب ہو جاتا ہے. اور جس مسلمان کی زندگی میں سورج غروب ہو چکا ہے نا, اس کی زندگی میں اس کو مختلف سٹارز نظر آئیں گے, پھر وہ رائٹ لیفٹ سینٹر جائے گا. آئی تھنک لاسٹ ویڈیو طرف جاتے ہیں جو کہ اس کانسیپٹ کو ہی بیش کرتے ہیں. یہ لو آپ دیکھیے جی. تو پھر تو آرٹ سارا ہی بےہودہ ہے, پھر آپ ہر چیز ہی بند کر دیں. وہ سوسائٹی کیا ہوگی جس میں ڈانس نہیں ہوگا, میوزک نہیں ہوگا, جس میں انٹرٹینمنٹ نہیں ہوئے گی, جس میں شاعری نہیں ہوگی, جس میں محبت نہیں ہوگی؟ وہ کیا سوسائٹی ہوگی؟ وہ تو بانجھ سوسائٹی ہوگی. پاکستان ہماری جو پنجابی شادیاں ہیں یا جو ہماری لوکل شادیاں ہیں, ان میں کیا ڈانس پہلے نہیں ہوتا تھا اور اب شروع ہوا؟ چیز کے صحیح اور غلط ہونے یہ تو ہماری صدیوں کی ٹریڈیشن ہے. ڈانس از نو پرابلم, وہی بات ہے نا, ڈانس اور یہ وہ محبت کرنا. میں نے جو دیکھا شروع کی پارٹ میں کہ دلیل اس چیز کو کہا کہ یہ چیز تو صدیوں سے ہوتی آ رہی ہے, یعنی جو چیز بھی صدیوں سے ہوتی آ رہی ہے ہماری فیملیز میں, دیٹ ہیز ٹو بی رائٹ. اور مدینہ کی جو ریاست تھی اور جو مدینہ تھا, کیا وہ سوسائٹی نہیں تھی؟ کہتے ہیں کہ جس بانجھ سوسائٹی ہوگی نا, وہ کہہ رہے ہیں جہاں پہ ڈانس نہیں ہے, ناچ گانا نہیں ہے, مجرے نہیں ہے اور کوٹھے نہیں ہیں. اچھا, وہ ترقی کیسے کرے گی سوسائٹی؟ تو مدینہ کی جو ریاست, یعنی یو آر سیئنگ انڈائریکٹلی کہ جو مدینہ اور مکہ کی ریاستیں تھیں اور اللہ نے جو اسٹیبلش کیا, وہ بانجھ سوسائٹی تھی انفارچونیٹلی. چونکہ دیکھیں ہم لوگوں نے کہا جی آپ انٹرٹینمنٹ کے ذرائع ہزاروں ذرائع ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس میں اپنے بچیوں کو ناچ گانا کروا کے ہی آپ نے انٹرٹینمنٹ کرنی ہے. اور اکثر لوگ جو باتیں کرتے ہیں نا کہ جی یہ ساری چیزیں, آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو یہ چاہیں گے کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ خود جا کے ایک ڈانسر بنے اور شادیوں پہ جا کے وہ ڈانس کرے اور جا کے اپنے آپ کو ایکسپوز کرے اور وہ جا کے یعنی مجرے کرے اور یہ سارے کام کرے؟ ہم دوسروں کی بچیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں, ان پہ اپنی شہوت کو جو ہے نا وہ ابھارنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے نا ڈیزائرس کو پرووک کرنا چاہتے ہیں. لیکن جب اپنے گھر کی بات آتی ہے تو ہم چپ ہو جاتے ہیں. ہمارے لیے انٹرٹینمنٹ ہے, کسی اور کی بھی وہ بچی ہے, کسی اور کی بہن بیٹی ہے وہ جس کے بارے میں آپ یہ بات کریں. اور جس سوسائٹی کی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی سوسائٹی میں اگر محبت نہیں ہوگی فلان, بھائی محبت کس نے منع کیا آپ کو؟ محبت تو ہم کہہ رہے ہیں آپ کی ہو نکاح کے ذریعے ہو. آپ نے اگر انٹرٹینمنٹ کرنی ہے, انٹرٹینمنٹ کتنے سارے ذرائع ہیں. صحابہ یوز ٹو پلے اسپورٹس, ڈفرنٹ کائنڈ آف ایکٹیویٹیز میں انگیج کرتے تھے. ایون وہ حبشہ سے لوگ آئے تھے, ان کا ایک رقص ٹائپ تھا, ڈانس بھی تھا, جس میں وہ ایک سمجھے کہ وار ڈانس تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سید عائشہ کے ساتھ دیکھا. تو ہماری سوسائٹی وہ باؤنڈریز ڈیفائن کرتی ہے, ہمارا دین وہ باؤنڈریز ڈیفائن کرتا ہے. اور انہوں نے ویڈیو میں یہ بھی کہا تھا کہ جی کون ڈیفائن کرے گا فحاشی کیا ہوتی ہے؟ بات یہ کہ فحاشی اللہ اور اس کے رسول ڈیفائن کریں گے. ہمیں کوئی نئی ڈیفینیشن کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب یہ ایک آرگومنٹ بہت پرانا آرگومنٹ ہو گیا ہے کہ یہ کہنا کہ جی ہاؤ ول یو ڈیفائن انڈیسنسی کیا ہوتی ہے. ہمارے پاس ڈیفینیشنز ہیں, آپ برائے مہربانی علماء کو بلائیں, آپ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ان کے علماء کو بلائیں, ان کے ڈیفینیشن میں کوئی فرق نہیں ملے گا آپ کو. وہ یہ نہیں بات ہے کہ جی کیونکہ ایک لے پرسن ہے جس کو اسلام کا نہیں پتا, ہو سکتا ہے اس کی ڈیفینیشن کچھ اور ہو, لیکن جو علماء ہیں, جو ہمارے ائمہ کرام ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, ان کو اس بات کا آئیڈیا ہے کہ فحاشی کیا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی موجود ہیں, اور اس میں بتایا گیا کہ مردوں کو کیسے بہیو کرنا ہے, عورتوں کو کیسے بہیو کرنا ہے, ان کا آپس میں انٹریکشن کیسا ہوگا, وہ ساری چیزیں کلیئر ہیں. کنفیوژن اگر کسی کے ذہن میں وہ جا کے کلیریفائی کروا لے, ہم تو نہیں کہہ رہے کہ نہ کلیریفائی کریں. اور دین میں بھی تو کلیئر ہے. یعنی ایک عربی کا مقولہ کوٹ ہے کہ الانسان عدو بما یجہل بہ, انسان ہر اس چیز کا دشمن ہوتا ہے جس کے بارے میں وہ جاہل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک انسان نے جس نے دین نہیں پڑھا, تو یہ تو نا اسیوم کرو نا کہ دین نے ایکسپلین ہی کچھ نہیں کیا, آپ کو چھوڑ دیا ہے. تو یا تو پڑھو یا جا کے پوچھو. اور دین تو کلیئرلی لکھا ہوا, جیسے نے بتایا, دین میں کلیئرلی لکھنے کے باوجود پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں اور آبجیکٹیو ریزولوشن میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے. آپ پاکستان کا آبجیکٹیو ریزولوشن پڑھ لیں, آپ پاکستان کا آرٹیکل نمبر 31 پڑھ لیں, پرنسپلز آف پالیسی, کلیئرلی مینشنڈ ہے. ہر پاکستان میں ڈفرینٹ ایکٹس ہیں, انڈیسنسی پروہیبیشن ایکٹ, اس میں بھی پرانا ہے, یہ
اس میں بھی کلیئرلی مینشنڈ ہے کہ واٹ از انڈیسنسی. آؤٹ آف آل دا ایشوز ان آور دین, میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی ایک مسئلہ جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, جتنے بھی فرقے ہیں, دس از فحاشی یار. سبحان اللہ. بس میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں ہے کیا. دیکھیں ہم نے بھی دور جاہلیت میں ایک ایکسپیرینس کیا ہے, جس گناہ کو چھوڑنے کا دل نہ چاہ رہا ہو نا, اور بار بار انسان کوئٹ کر رہا ہو کہ یار یہ مجھ سے گناہ چھوٹ ہی نہیں سکتا, اس کے بارے میں اگر انسان گیو اپ کر دے نا, تو ایک تو اسٹیج آتی ہے کہ انسان گیو اپ کرے. شروع میں کیا ہوتا ہے, انسان کو نفس لوامہ پش کر رہا ہوتا ہے کہ یار چھوڑ دے, اور انسان کو گلٹ ہو رہا ہوتا ہے. الٹیمیٹلی جب وہ ویک ہوتا ہے نا, اس کی ول پاور اسٹرانگ نہیں ہوتی, تو الٹیمیٹلی ایک ٹائم آتا ہے جب وہ کہتا ہے, جسٹیفائی کرتا ہے یار آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو گیو اپ, لیٹ می گیو ان, اب میں ہار مان گیا ہوں. اور پھر لیکن گلٹ اسٹل ریمینز ان دا ہارٹ. یا پھر خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسے اسکالر مل جاتے ہیں جو حلال کر دیتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں او الحمدللہ, جو کہتے ہیں کہ میوزک بھی حلال ہے, خواتین کو ٹچ کرنا بھی حلال ہے, سود بھی حلال ہے, سب حلال ہے, ٹھیک ہے. اور پھر تیسرا اسٹیپ آئی تھنک یہ آتا ہے جب انسان نہ کہتا ہے یار وائی آئی ایم فیلنگ گلٹی, آئی واز میڈ انڈیپینڈنٹ, آخرت کس نے دیکھی, اور پھر وہ انسان اپنے لیے جسٹیفیکیشن لے کے آتا ہے تاکہ اس گلٹ کو ختم کرے جو کہ اللہ تعالیٰ نے الارم رکھا ہے. یہ والا دل جو ہوتا ہے نا, یہ پھر گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے. لیکن وہ جو پہلے والا جو کوشش کر رہا تھا نا بیچارہ دل, اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے. کیونکہ وہی بات ہے نا, جب تک آپ کے دل ندامت محسوس کرتا رہے گا نا, تو سمجھیں کہ توبہ کے دروازے کھلے ہیں. کیونکہ دیکھیں جب تک آپ کو کوئی چیز اریٹیٹ کر رہی ہے, ٹھیک ہے, بیکاز دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سر کہ رانگ ایکشن اٹ اریٹیٹس دا ہارٹ, ٹھیک ہے, اور وہ کام ہوتا ہے جو آپ چاہتے ہو کہ دوسروں کو نہ پتہ چلے میرے بارے میں, ٹھیک ہے. تو اگر ایک چیز آپ کو اریٹیٹ کر رہی ہے, اس کا مطلب ابھی آپ کے اندر ایمان ہے, ابھی آپ کو ایک چیز پہ, مطلب میں کہتا ہوں ایون دا ورسٹ سنر, بدترین گناہ گار ہے نا, اگر اس کو یہ پتہ ہے نا کہ میں گناہ کر رہا ہوں, تو الحمدللہ یہ بچ سکتا ہے. سو قتل کرنے والا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ لیکن اگر آپ کے اندر سے آپ کا کہتے ہیں نا ضمیر ہی مر جائے, آپ اپنے نفس لوامہ کو ہی مار دیں, آپ اپنی فطرت کو ہی ڈی ایکٹیویٹ کر دیں, اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کی فطرت جو ہے نا, یہ ایک ابیلٹی ہوتی ہے. فطرت از بیسکلی این ابیلٹی ٹو نو رائٹ فرام رانگ, کہ آپ کو پتا ہے کہ یار قتل کرنا غلط ہے. اور کبھی کبھار ہوتا ہے یہ آپ کی ابیلٹی, جس طرح آئی سائٹ ہے نا ویک ہو جاتی ہے, کانوں کی سننے کی سماعت آپ کی ویک ہو جاتی ہے, آپ کو بولنے کی صلاحیت ویک ہو جاتی ہے, یا کوئی لیکن تو اسی طرح سے آپ کی فطرت بھی جو ہے نا, اٹس این ایبلٹی, اٹس اے کیپیبلٹی دیٹ یو ہیو. اور اگر آپ کی فطرت ویک ہو جائے نا, پھر آپ کی جو صلاحیت ہے نا ٹو ڈٹرمن رائٹ فرام رانگ, وہ کم ہو جاتی ہے. اور پھر آپ کو نا برے کام بھی نا, یعنی آپ کو صحیح لگ رہے ہوتا ہے, تو یار یہ کیا کچھ بھی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے ایسی اسٹیٹ سے کہ ایسا نہ ہو کہ میری فطرت ہی مر جائے, میرا ضمیر مر جائے, کہ میں ایسے مقام پہ آ جاؤں جب مجھے برائی نہ لگے. اور اگر کسی کا یہ مقام ہو گیا ہے, بلیو می دس پرسن از ڈاؤن اے پیتھ آف ڈسٹرکشن. کیونکہ اب جو ہے نا وہ گناہوں کے لیے ایسے آ رہا ہے جیسے ایک بندہ ڈاؤن ہل گاڑی چلا رہا ہے نا بغیر بریکوں کے, سمجھے کہ بس وہ اب ڈاؤن ہل جا رہا ہے, اور وہ اترتا ہی چلا جا رہا ہے. صحیح بات. بٹ اللہ تعالیٰ کا یہ جو دین ہے, اس میں دیر از اسٹرگل ریکوائرڈ, یو ہیو ٹو ورک ہارڈ. ظاہر سی بات ہے, ایک ڈیزائر ہے, ایک ٹیمپٹیشن ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنے فاما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى, جو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرے گا, جو اپنے نفس کو قابو کرے گا, اصل میں تو جنت اس کے لیے. تو یہ نہیں ہے کہ جنت ول بی یو نو a walk in the park. جنت از ناٹ ڈاؤن ہل. جنت کے لیے یو ول ہیو ٹو اسٹرگل. آپ کو ایک چیز بہت ڈیزائر بھی آپ کرتے ہو, آپ کو چیز بہت پسند بھی ہے, لیکن آپ کہتے ہو نہیں, یو نو واٹ, اللہ تعالیٰ کی محبت میں نہیں کروں گا, بیکاز آئی ڈیزائر اللہ مور, I want the رضا of Allah subhanahu wa ta'ala more, I desire جنہ more. تو یہ جب آپ کا مائنڈ سیٹ ہوگا, پھر آپ کچھ بھی کر لو گے اللہ کے لیے. یہ جو انہوں نے باتیں کی ہے, یہ ساری کی ساری باتیں مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسے شخص کی طرف سے آ رہی ہیں, یا ایسی سوچ کی طرف سے آ رہی ہیں جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بالکل مجھے وہ والی وائب آ رہی ہے, بیکاز وین یو نو ایون اے لٹل بٹ آف قرآن, جو آپ نے شاید بچپن میں قاری صاحب سے پڑھا ہو, یا جمعے کے دروس میں, یا آپ نے خطبات میں شاید کوئی آپ کے کانوں میں الفاظ پڑے ہوں, ایسا شخص جو ہو جس کے پاس یہ سارا ایکسپیرینس ہو, کم از کم یہ اس پرسپیکٹیو سے کبھی نہیں آ سکتا. اصل میں یہ سیکولر تھاٹ جو تھاٹ ہے نا, اس کی یہ اعلیٰ مثال ہے. کیونکہ سیکولرزم کیا ہے, سیکولرزم یہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنے معاملات کو چلانے کے لیے, اپنی گورننس کو چلانے کے لیے, اپنے لاز کو بنانے کے لیے مذہب سے رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں ہے. سو وی ول ڈیسائڈ آر سیلوز واٹ از گڈ اینڈ واٹ از بیڈ. ہم مذہب سے نہیں پوچھیں گے. تو ظاہری بات, اگر آپ نے مذہب سے پوچھا ہوتا تو وہ آپ کو پہلے ہی بتا دیتے کہ یہ ناچ گانا صحیح نہیں ہے, آپ کو پہلے ہی بتا دیتے کہ یہ فحاشی ہے, آپ کو پہلے ہی بتا دیتے کہ یہ اس طرح کا تعلق حلال ہے اور یہ حرام ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو مذہب بتا دیتا. لیکن سیکولر تھاٹ کا مین کرکس یہ ہے کہ ہم نے مذہب, دیکھو وہ یہ کہتے ہیں کہ جس نے مذہب فالو کرنا ہے نا, وہ اپنے گھر میں کرے جا کے. آپ نے اللہ کو کی عبادت کرنی ہے, آپ نے راما کرشنا کی کرنی ہے, آپ نے ہنومان کو پوجنا ہے, آپ نے ایتھیسٹ ہونا ہے, وہ آپ کی مرضی ہے, آپ نے بدھا کی عبادت کرنی ہے. وی ڈونٹ فرینکلی کیئر واٹ یو ڈو ان یور ہاؤس. دس از واٹ سیکولرزم سیز. آپ اپنے گھر میں جو کرنا چاہتے ہیں, ہم پلورلزم میں بلیو کرتے ہیں, آپ جو مرضی کریں, لیکن جو قانون سازی ہوگی,
جو لاز بنیں گے اس میں کسی کا دین شامل نہیں ہوگا. آپ کو لگتا نہیں ہے حمزہ بھائی دس از ہپوکریسی؟ ایبسولوٹ ہپوکریسی، ظاہری بات ہے. لوگ ایز مطلب آؤٹ سائڈ دا فولڈ آف اسلام دے وڈ نیور کم ان یور فیس لائک دیٹ، یو نو، دے وانٹ ٹو ریمین ان ڈاؤٹ. آپ کو لگتا نہیں ہے ایسے؟ دیکھیں میں تو یہ کہوں گا نا کہ جو بندہ بھی، میں حکومت وقت سے بھی گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی جو بندہ بھی کوئی پالیسی بنا لے، جو بندہ بھی ٹی وی پہ اپنا اوپینین دینے آئے نا، پہلے وہ یہ کلیریفائی کر دے کہ وہ اسلام کی روح سے جواب دے رہا ہے یا وہ ایز اے نان مسلم بات کر رہا ہے، کیونکہ دیٹ وڈ بی کلیئرٹی ہو دیٹ وڈ ہیلپ ایوری بڈی ان دی آڈینس. بیکاز اسی ایک بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ جی میں کہنے کو مسلمان ہوں، لیکن جو کلمات اس کے منہ سے نکل رہے ہیں وہ سارے کے سارے اسلام سے ٹکرا رہے ہیں، اور وہ آپ کا خیر خواہ بھی بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آن دی ادر ہینڈ اگر ایک بندہ گورا ہے، فار ایگزامپل نان مسلم ہے، وہ مجھے آگے بتاتا ہے کہ جی دس از ہاؤ یو شوڈ لیو یور لائف، دس از ہاؤ یو شوڈ ڈو، تو میں سے پوچھوں گا بھائی آپ تو نان مسلم ہے، میں تو مسلمان ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین پہ چل رہا ہوں. نہیں، کیونکہ وہ اگر مجھے ایڈوائز کر رہے ہیں تو میں کہوں گا آپ مجھے سائنس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، ہم کیمسٹری کی بات کرتے ہیں، میتھس کی بات کرتے ہیں، اس میں کوئی ہمارا مذہب شامل اس طرح سے نہیں ہو رہا، ہم آپ سے ایک ڈفرینٹ لیول پہ بات کریں. لیکن اگر آپ مجھے میرا وے آف لائف بتا رہے ہیں کہ یہ کرنا میری بچی کے لیے ٹھیک ہے اور یہ کرنا اس کے لیے غلط ہے، تو برائے مہربانی آپ سے تو میں ایڈوائز نہیں لے رہا اس معاملے میں، یہ تو میرے دین کا معاملہ بھی ہے، میرا دین اس میں آلریڈی رہنمائی فرما رہا ہے. وہ اگر مجھے کہتا ہے یار آپ نے اگر انویسٹمنٹ کرنی ہے آپ ایسے کریں، یہ بینک سے انٹرسٹ لے لیں، فلاں کر لیں، میں کو سوری یار یہ میں نہیں مان سکتا، بیکاز میں اپنے دین کو فالو کروں گا. ہو یہ رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ایسے لوگ کریٹ ہو چکے ہیں، لوگ بھی ہیں، انسٹیٹیوشنز بھی ہیں، جو کہ کبھی بھی آؤٹ رائٹ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم غیر مسلم ہیں یا ہم لوگ جو ہے نا وہ اسلام کے دشمن ہیں یا کوئی ایسی بات ہے. بٹ ایڈوائس جو وہ آپ کو دے رہے ہوں گے وہ ساری ایڈوائس ایسی ہوگی جو اسلام کے ایک ایک یعنی بنیادی اصولوں سے ٹکرا رہی ہوگی. سو وٹ آئی وڈ سے ٹو آور آڈینسز کہ پلیز اپنے آنکھیں اور کان کھول کے رکھا کریں. ڈونٹ لک ایٹ ہو از سیئنگ اٹ، لک ایٹ واٹ از بینگ سیڈ. اف واٹ از بینگ سیڈ contradicts with the book of Allah and the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, then throw it against the wall. ٹھیک ہے نا، اس ایڈوائس کو دیوار پہ دے مارے. اور اگر وہ ایڈوائس، کیونکہ وہ پھر آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، وہ پھر آپ کی آخرت کا بھی خیر خواہ نہیں ہے اور آپ کی دنیا کا بھی خیر خواہ نہیں ہے. اگر آپ واقعی میں کسی سے ایڈوائس لے رہے ہیں، یہ دیکھ لیں کہ جو اس نے بات کی ہے کیا یہ بات شریعہ کمپلائنٹ ہے، کیا یہ بات ایسی ہے جو کہ آج اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے تو کیا یہ بات ایکسیپٹ کرتے وہ؟ یعنی میرے لیے تو لٹمس ٹیسٹ ہی ہے. میں تو یہ ہر حال میں سمجھتا ہوں اگر یہ جو بات نبی سن لیتے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پہ کیا ریئیکشن دیتے؟ یہ کیا ان لوگوں میں ہمت ہوتی کہ اللہ کے نبی کے سامنے یہ باتیں کر سکیں؟ یہ بات کہتے ہیں کہ جی وہ معاشرہ بانج ہے جس کے اندر جو ہے نا وہ ڈانس نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم the most truthful person on the face of this earth is saying خیر القرون قرنی. یعنی out of all the societies in this world, the best one is that, the best one is my society, and then the one which صحابہ تابعین تبع تابعین. ہمارے لیے تو یہ لوگ رول ماڈلز ہیں. اور ہم یہاں پہ کسی پہ فتویٰ نہیں لگا رہے کہ وہ اسلام ہے یا کافر ہے یا کیا ہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی پوزیشن ڈیفائن کر لیں آپ. اور جو صحابہ ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کا یعنی ان پہ کوئی وہ کہہ رہے ہیں حکومت میں ہے اور سارا وہی، آلدو جو عمران خان کا جو نعرہ ہے نا مزیدہ کی ریاست کا، وی سپورٹ دیٹ نعرہ، اللہ کرے اس پہ عمل بھی کریں اور سب کام کریں، اور آئی ہوپ کر رہے ہوں گے. لیکن دا پوائنٹ از یہ جو ورڈز ہیں نا یہ بڑے پوائزنس ہیں، یہ بالکل معاشرے کو تباہ کرنے والے ہیں. اور یہ ملٹیپل لوگوں کی باتیں نا، یہ ضروری نہیں کہ انہیں کی ہوگی، تو بہت سارے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ وہ حدیث ہے ان الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان جو ہے نا وہ آپس میں اکٹھے ہیں. فاذا رفع احدهما رفع الاخر، جب ایک چلا جاتا ہے نا، حیا اگر چلی جائے پھر ایمان بھی چلا جاتا ہے، اگر ایمان چلا جائے پھر انسان میں حیا بھی نہیں رہتی. یعنی ان میں سے اگر دونوں ہیں تو ہیں، ورنہ ایک بھی چلا جاتا ہے دوسرا بھی غائب ہو جاتا ہے. اور سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یعنی دین کے بارے میں، ان لکل دین خلق وخلق الاسلام الحیا، ہر دین کا ایک نا کریکٹر ہے، ایک خلق ہے. اسلام کا جو خلق ہے نا وہ حیا ہے. تو جو لوگ مجرے اور ڈانس اور میوزک اور اس طرح کے سب کچھ یعنی برے ایڈز جس میں خواتین کو آبجیکٹیفائی کیا جا رہا ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ خواتین کو ابھی کھڑے ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ کیوں ہمارے جینڈر کے خلاف ایک پورے ایجنڈا کے ساتھ حملہ کر رہے ہیں اور وی آر یو آر میکنگ اس آبجیکٹس. تو کم آن اسٹینڈ اپ، کھڑا ہونا چاہیے. اور لیکن انفارچونیٹلی کچھ پاورفل خواتین جو 30-35 ہیں، جیسے رحمان قمر بھی کہتے ہیں، وہ یعنی ووکل ہیں. I wouldn't say powerful، یہ اصل میں میڈیا جس کو اٹھا دے، جس کو اٹھا دیں آپ 2% کو اٹھا کے 100% بنا دیں. اور وہ یہ پورٹری کرنا کہ تمام خواتین کا یہ نیریٹو ہے، حالانکہ بالکل بھی نہیں ہے. ہم ہزاروں یوتھ سے اور ہزاروں ماؤں سے اور بہنوں سے ملتے ہیں ان یونیورسٹیز،
ایسے ادارے جہاں پہ یعنی کچھ سوچ بھی نہیں سکتا ہم جا سکتے ہیں, وہاں جاتے ہیں الحمدللہ. ایمان از اسٹل الائیو, اور ان کے آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہیں اور ان کے آنکھوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ دے وانٹ ٹو چینج. بٹ یہ جو فیلڈ بمبارڈمنٹ ہے نا, یہ جو سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن ہے اتنی زیادہ کی گئی ہے کہ جیسے فار ایگزامپل جھوٹ 1000 دفعہ بولا جانا تو انسان کو سچ لگتا ہے. اب ہوا یہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم نے برا فیل اتنی دفعہ دیکھا ہے کہ اب وہ برا لگتا نہیں ہے. الٹیمیٹلی انسان ڈیسینسٹائز ہو جاتا ہے. جیسے انسان واش روم میں جائے نا یا پبلک ٹوائلٹ میں جائے تو اچانک سے بو محسوس کرتا ہے, لیکن وہاں پہ 5 منٹ یا 10 منٹ گزارے حاجت کے لیے تو وہ بو ختم ہو جاتی ہے, لیکن ختم نہیں ہوتی, وہ انسان کا ڈیسینسٹائز ہو جاتا ہے. اس کی اسپیلنگ سینس ہے. اسی طرح سے بے حیائی ہی ہے چاہے سب کوئی کرے, اور نیکی ہی ہے چاہے کوئی نہ کرے. یہ ڈیفینیشن چینج نہیں ہو سکتی. بس میں یہ کہوں گا کہ فائنلی کہ مطلب ہمیں اپنی ویمن کو کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, اور ان کو یہی جو ہمارا دین کہتا ہے کہ عورت کی عزت ہے, ٹھیک ہے, عورت کو آبجیکٹیفائی نہ کیا جائے, عورت کو صرف یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کی شکل اور اس کا جسم جو ہے اس کو ایک پوائنٹ آف اٹینشن بنایا جائے, بلکہ عورت کی جو پرسنالٹی ہے, اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں, ان کو اپریشیٹ کیا جائے, ان کو یعنی اور معاشرے میں یہی فضا بتائی جائے, یہی انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے جہاں پہ ویمن آر رسپیکٹڈ فار ہو دے آر, ناٹ ایز objects and pieces of meat that is flashed around for people to see, not for that purpose. ہماری یعنی ایک شیخ اکرم ندوی کی جو ہے نا کتاب ہے 40 volumes پہ المحدثات کے نام سے, in which he talks about like 40 volumes about women جنہوں نے دین کے لیے کنٹریبیوٹ کیا تھرو آؤٹ دا سینچریز, اور ان میں وہ ٹیچرز رہی ہیں, بڑے بڑے امامز کی ٹیچرز رہی ہیں, تو انہوں نے ان کی لائف سٹوریز لکھی ہیں اس کے اندر, تو بتانے کے لیے کہ کتنی اہمیت رہی ہے خواتین کی اور کتنی ویلیو ایڈیشن رہی ہے ان کی پوری سوسائٹی. بڑے بڑے امامین کو خواتین نے بنایا, امام شافعی کو, امام احمد بن حنبل کو, ان کی ماؤں نے ان کو بلڈ کیا, ٹھیک ہے. تو یہ ماں یہ کردار ہے جو ادا کرے. آپ فائنل ورڈز فرام یو گائز. اسلام میں نا برو, اسلام میں دیکھیں ماں کا ایک رول ہے جس کو ہمارا اسلام کہتا ہے کہ 3 دفعہ جو ہمارے حسن اخلاق کا مستحق کون ہے, ماں ہے, ٹھیک ہے. عورت ایک وائف بھی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایون اف یو پٹ اے مورسل ان یور وائفس ماؤتھ آپ کو نیکی ملے گی. سبحان اللہ. ہمارا دین اس چیز کی طرف ترغیب دیتا ہے. وہ ایک بیٹی بھی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ وین شی یوز ٹو کم کھڑے ہوتے تھے ایک ادب سے, ان کے ہی یوز ٹو کس ہر ہینڈز, اور ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے. اور یہ رسپیکٹ ہے جو اسلام دیتا ہے. تو یہ ہے کہ ہمیں خدا را دیکھنا چاہیے کہ ہمارا دین کہتا کیا ہے. ہمیں اپنے نا جو ڈیفینیشن ہے نا وہ ڈیفائن کرنی, کہ اگر ہم کہتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے کہ واٹ ڈز اے مسلم لٹرلی مینس. تو اس کے لیے ہم فار ایگزامپل میں جو مرضی کہوں کہ فلاں مولوی صاحب ہیں فار انسٹنس, اگر وہ میچ نہیں نہ کر رہا اللہ سے, رسول سے, ہمارے دین سے, قرآن و سنت سے, تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ ہی ہمسیلف از پرفیکٹ. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ اس کا دین امپرفیکٹ ہوگا, کہ اس نے وومن کے لیے, خواتین کو ان کے رائٹس نہیں دیے ہوئے. سبحان اللہ. یہ ہماری کمزوری ہے, یہ شیطان کا ایک وار ہے جو شیاطین انس میں سے بھی ہیں, جنات میں سے بھی ہیں. تو وی ڈونٹ ہیو ٹو فالو دیس. لیکن میں نے کہا تھا نا کہ دیر ول بی موومنٹس ٹو کرپٹ وومن, اور ہم آج دیکھتے ہیں سبحان اللہ کتنی موومنٹس ہیں. شیخ علی, میرے ذہن میں یہ چیز آ رہی ہے کہ اسلام اور دنیا کو نا ہم الگ الگ نہ کریں. اسلام اور انٹرٹینمنٹ کو یا اسلام کو نا ہم اپنی دنیا کا ایک پارٹ نہ سمجھیں, بلکہ یہ دنیا اور ایگزسٹنس جو ہے اٹ از پارٹ آف دس بگ کانسیپٹ یا ریلیجن اسلام. اور اسلام جو ہے وہ یہ پارٹ ٹائم کوئی چیز نہیں ہے. اسلام کو دین کہا جاتا ہے. واٹ از دین؟ اف یو بریک اٹ ڈاؤن, دین از یور لائف اسٹائل. یہ نہیں ہے کہ دین آپ کے مسجد میں ہے اور کاروبار میں مثال کے طور پہ ہے اور باقی لائف کے ڈومینز میں نہیں ہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. اٹ ہیز ٹو بی ایوری ویئر, اور اسی کی باؤنڈریز میں چلیں, اینڈ دیٹ شوڈ ڈو دا جاب انشاءاللہ. میں کہوں گا کہ ہمارا جو شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ ہمارا جو لینز ہے نا, ہمیں یہ عادت بنانی ہے کہ ہمارا لینز جو ہے وہ ہمیشہ اسلامک لینز ہو. ہر معاملے کو, زندگی کا کوئی معاملہ آپ کا ہو, آپ کی ایجوکیشن ہے, آپ کا میڈیا ہے, آپ کے انٹرٹینمنٹ ہے, آپ کی فٹنس ہے, کچھ بھی ہے, آپ نے اس کو دیکھنا اسلامک لینز کے تھرو ہی ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے کوئی بھی کام کرنا ہے زندگی میں نے کچھ کھانا ہے, میں اس کو اسلامک لینز میں دیکھوں کہ بھائی یہ مجھے کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے. جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ جی خنزیر کا گوشت ہے, میڈیکل سائنس کل یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جی خنزیر آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے, ہم پھر بھی نہیں کھائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم اس خنزیر کو اسلامک لینز سے ہی دیکھیں گے کہ خنزیر اگر اللہ نے منع کیا ہے, چاہے میڈیکل سائنس کچھ اور کہہ بھی دے, ہو سکتا ہے کل کوئی اپنی بات خود بدل دیں. میں کچھ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میری جب بیٹی پیدا ہوئی تو مجھے نا ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اس کو نا وہ
مجھے بڑا سختی سے منع کیا. انہوں نے کہا خبردار آپ نے ان کو گٹی وہ کوئی کھجور کھلانے کی کوشش کی یا شہد چٹانے کی کوشش کی, پلیز نہ کیجیے گا, بچے کالج پتہ نہیں کیا کھانسی ہو جاتی ہے, مر جاتے ہیں, فلاں ہو جاتے ہیں. میں نے کہا جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ آپ کا. تو میں نے سارے لا دیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب بیٹی میری پیدا ہوئی, میں نے فوراً سے نا اس کو اس طرح وہ جو ہے نا کھجور بالکل میش کر کے نا اس طرح وہ کر کے وہ میں نے ہلکا سا اس کو پیس اس کو جو ہے نا چٹا دیا, ٹھیک ہے. اور الحمدللہ ایوری تھنگ واز فائن. نا ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا لٹرلی کچھ مہینے پہلے, ویسے تو اس ٹائم پہ بھی ایک بات آئی تھی, ابھی ریسنٹلی کچھ 6 مہینے پہلے ایک رپورٹ آئی کہ ڈاکٹرز آر ناؤ سجیسٹنگ کہ چلڈرن شوڈ بی گیون اے شگری جیل لائک سبسٹنس اپون برتھ. ٹھیک ہے, واٹ آن ارتھ از اے شگری جیل, رائٹ؟ کمال شگری جیل یعنی شاید نہیں ہوگا شگری جیل, شگری جیل کسی بھی کھجور نہیں ہوگی. اللہ اکبر. سو یہ جو سائنٹیفک سوری اس کا نا کیونکہ برین کو نا انرجی چاہیے ہوتی ہے, اور وہ لو آن انرجی ہوتی ہے, اور یہ سب لنگول جو ہے نا آپ کا ٹنگ کے نیچے جو ایریا ہوتا ہے اس کی نا بلڈ سرکولیشن بہت زیادہ ہوتی ہے. یو پٹ اینی تھنگ ہیئر تو وہ فوراً ابزارب ہوتی ہے اور آپ کو انرجی کا ایک وہ بوسٹ ملتا ہے. بالکل, دیٹس دا سائنس بیہائنڈ اٹ. اچھی بات ہے نا, ساتھ موجود ہے. سو the point I'm trying to make is کہ آپ کے جب تک آپ کے پاس وہ اسلامک لینس نہیں ہوگا نا, آپ کو ہر چیز میں پرابلم نظر آ سکتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ چاہے کوئی بھی کام کرتے ہو, آپ یہ دیکھیں چاہے وہ میڈیا ہے کچھ بھی, آپ کہتے ہو if that is something that Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet sallallahu alaihi wasallam have ordained, I will do it. اگر کوئی چیز منع کی ہوئی ہے سمپلی میں اسے رک جاؤں گا, میں زیادہ آئیں بائیں شائیں نہیں کروں گا. سو یہ اپنے دماغ کو پریکٹس میں لے کے آئیں کہ ہر چیز میں اسلام لے کے آئیں. یہ جو لبرل طبقہ نے کہتا ہے ہر بات میں آپ اسلام لے آتے ہیں, ہر بات میں بھائی ہم لاتے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں, یا میں اگر کافر ہوتا تو میں نہ لاتا. میں کیوں نہ لے کے آؤں اسلام کو؟ اسلام میری آئیڈینٹی نہیں ہے. میں پہلے مسلمان ہوں پھر انسان ہوں. میں اپنے آپ کو انسان بعد میں کہتا ہوں, پہلے مسلمان کہتا ہوں اپنے آپ کو, رائٹ. تو میں تو لوگ کہتے ہیں جی پہلے آپ انسان ہیں, نہیں, سب سے پہلے میں اللہ کا بندہ ہوں, سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اگر پہاڑ بنا دیتا تب بھی میں مسلمان ہی ہوتا نا, ان دا سینس کہ آئی ووڈ اسٹل بی اوبیڈینٹ ٹو اللہ. میں اگر ایک ستارہ ہوتا تب بھی میں اللہ کا اوبیڈینٹ ہوتا. میں اللہ کی اوبیڈینس میں پہلے ہوں, انسان بعد میں ہوں. سو دس از ہو آئی ایم. سو میری مسلم آئیڈینٹی جو ہے نا, دس از فار ایوری تھنگ فار می. سو میں کیوں نہ اسلام کو بیچ میں لے کے آؤں. سو دس از مائی ایڈوائس ٹو ایوری بڈی لسننگ کہ آپ اپنے دین کو ویلیو کریں اور آپ مولوی ود این ایٹیٹیوڈ بنے. الحمدللہ. ایون یہ بھی ہے نا کہ آپ کیوں ہر چیز میں گورے چمڑی کو لے کے آتے ہیں, آپ کیوں اس مائنڈ سیٹ کو لے کے آتے ہیں ہر چیز میں. اور ہر چیز جو نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے نا کچھ لوگوں کا, انفارچونیٹلی یہ بڑا ٹاکسک بناتا ہے سوسائٹی کو. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ دیکھیں, یو آر واٹ یو سی. ہمارے سلف صالحین عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ انسان کی تباہی یا فلاح کے لیے 2 چیزیں کافی ہیں. اگر وہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے اور وہ اچھی چیز دیکھ رہا ہے, وہ اس کی فلاح کا باعث بن جائے گا. اور اگر وہ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے یا بری چیزیں دیکھ رہا ہے, اس کی تباہی کا, دل کی تباہی کا باعث بن جائے گی. سو یو آر واٹ یو سی. ڈونٹ جسٹ رینڈملی واچ ویڈیوز آن یوٹیوب اینڈ نیٹ فلکس اینڈ تھنک کہ میرے دل پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. نہیں, بہت فرق پڑے گا, کیونکہ آج کل یوٹیوب پہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اپنے جینڈر کا نہیں پتا, مگر ہمارے ملک کو اور مسلمانوں کو شناخت کا بتا رہے ہیں. جن کو اپنے باپ کا نہیں پتا وہ ہمارے ملک کو ہمارے باپ کا بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, سبحان اللہ, ٹھیک ہے نا. تو ایسے لوگ ہیں جو کہ دے آر ویری ایلیکوینٹ ان اسپیچ. کیا کفار نہیں تھے؟ کیا ابو جہل جو کہ ابو الحکم جس کا نام تھا وہ نہیں تھے. تو ایلیکوینسی ان اسپیچ یا تھوڑا سا نالج ہو جانا یا ڈاکٹر بن جانا از ناٹ اے سائن کہ آپ کو ہر چیز آ گئی ہے. سو فلٹر آؤٹ واقعی میں آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے بہتر کیا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جو کامیڈی کے نام پہ فلتھ پھیلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ جسٹ شروع میں آپ کو بڑا ویگ آکورڈ لگے, عجیب سے لگے گا, آکورڈ لگے گا, بٹ وین یو ول اسٹارٹ لوکنگ ایٹ دا اسٹف الٹیمیٹلی یو ول انجوائے اینڈ یو ول لاف اینڈ یو ول ہیو فن. تب آپ کو دل چاہے گا دیکھیں. سو دا پوائنٹ از ان چیزوں سے بچیں, کیونکہ ان چیزوں میں بہت ہی ہائپوتھیٹیکل سچویشنز, فضا شیزا جیسے ہم نے بات کی, اور یہ جو ہم نے بات کی کہ شادی ہو گئی, وہ خاتون پریگننٹ ہو گئی اور پتہ چلا وہ رضائی بہن بھائی تھے. یہ ڈراماز ہمیں شو کر رہے ہیں. یا اللہ, یعنی عجیب کانسیپٹ ہے. آپ نے نیکی پھیلانی ہے, آپ خیر کام دکھائیں, آپ اللہ کے نبی کی حدیث کو پھیلائیں, اور آپ سوشل میسیجز جو ہم یوتھ کلب جیسے کرتا تھا وہ پھیلائیں. لیکن برائی کو ایڈورٹائز کر کے سمجھانا کہ یہ جو ہے نا یہ گناہوں سے روکے گا, یا یہ جو چیز ہے نا یہ سبحان اللہ, گیو می اے سیکنڈ یار فون پلیز سائلنٹ, سوری, وہ جو چیز ختم کرے گا, کبھی ایسا نہیں ہوتا. سو آپ اپنے سٹارز کو پہچانیں کہ عائشہ کم سٹار تھیں,
کیا فاطمہ کم اسٹار تھیں؟ چاہے آسیہ کم اسٹار تھیں، حالانکہ فرعون گھر میں تھیں. کیا خدیجہ الکبریٰ اسٹار نہیں تھیں آپ کے لیے؟ سو ڈیفائن یور اسٹارز رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اور ان شاء اللہ یور لائف ول بی امیزنگ ان شاء اللہ. سو گڈ، الحمد للہ. السلام علیکم.